اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد۔ چونکہ یہ ایام میلاد مبارک و باسعادت پیغمبر اکرم نبی خاتم رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں۔ یہ ایام مبارک و باسعادت ایام وحدت مسلمین بھی ہیں۔ یہی ایام اس قابل ہیں کہ انہیں ایام وحدت و اتحاد مسلمین قرار دیا جائے، اس لیے کہ اس ہستی کی طرف یہ ایام منسوب ہیں جو بشریت کے بکھرے ہوئے دانوں کو پرونے کے لیے آئے تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ لوگ امت واحدہ تھے، ان میں اختلاف پیدا ہوا، تفرقہ آیا ان کے اندر، اور اس وقت خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبشر اور منذر بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ اس امت واحدہ کی ٹوٹی ہوئی لڑی کو دوبارہ امت واحدہ کی شکل دی جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک دفعہ پھر اس دھرتی نے بشریت کے بکھری ہوئی اس لڑی کو دوبارہ ایک امت واحدہ کی شکل میں دیکھا۔ جس معاشرے میں، جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس ماحول کے بارے میں قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ وہ لوگ کھلی و آشکارا گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کہ خداوند تبارک و تعالی نے اپنا ہادی خاتم جب مبعوث فرمائے مکہ کی سرزمین پر امیین کے اندر، جنہیں انہوں نے تلاوت قرآن، تزکیہ و تطہیر اور تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ہدایت کرنی تھی، یہ لوگ کھلی و آشکارا گمراہی کے اندر غرق تھے۔ ضلالت تھی اور وہ بھی مبین، کھلی و آشکارا، ایسی گمراہی جس کے ثبوت و اثبات کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ چیز جو اندھے اور نابینا کو بھی نظر آئی، اتنی روشن، روز روشن کی طرح وہ مبین کہلاتی ہے۔ یہ روز روشن کی طرح کھلی گمراہی میں غرق تھے یہ لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس
کھلی و آشکارا گمراہی سے نکالا اور ہدایت کی اس منزل پہ پہنچا دیا کہ انہی کے بارے میں پہلے ارشاد ربوبی ہے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور انہی کے بارے میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو روئے زمین پر جو خدا کی جانب سے تم اس زمین پر بھیجے گئے ہو، لوگوں کے اندر تم اٹھائے گئے ہو، بہترین امت کا درجہ پایا۔ در حقیقت یہ اعجاز رسالت ہے کہ کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کر ہدایت کی اس منزل پہ پہنچا دینا کہ بہترین امت کا لقب پائیں ہو۔ وہ کام جو رسول اللہ نے انجام دیا کہ کھلی گمراہی سے لوگوں کو نکالا اور بہترین امت کا مقام عطا کیا، قرآن مجید اس کی روشیں بھی ذکر کر رہا ہے کہ 3 طریقوں سے حضرت نے یہ کارنامہ و یہ معجزہ انجام دیا۔ ایک تلاوت آیات الہی سے، دوسرا تزکیہ و تطہیر سے، اور تیسرا کتاب و حکمت کی تعلیم سے۔ یتلو علیہم آیات و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ہمیشہ نجات امت کے یہی راستے ہیں۔ اگر ایک رسول اپنے زمانے میں اپنی امت کو نجات دینا چاہیں، اپنی قوم کو نجات دینا چاہیں، ان 3 طریقوں سے نجات ممکن ہے۔ رسول خاتم اگر اپنی امت کو نجات دینا چاہیں تو بھی یہی 3 طریقے ہیں، اور اوصیاء رسول خاتم بھی اگر اپنی امت کو بچانا چاہیں تو یہی 3 طریقے ہیں۔ اور آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں، اس زمانے میں بھی نجات امت کے یہی 3 طریقے ہیں، اور قیامت تک انسانیت و بشریت کی نجات کے یہی الہی طریقے ہیں۔ الہی طریقے ان کے مقابلے میں آبائی طریقے ہیں۔ قرآن مجید نے دین الہی کے مقابلے میں موجود سلسلوں کو بھی متعارف کروایا ہے کہ الہی طریقوں کے مقابلے میں، الہی رویوں کے مقابلے میں آبائی رویے ہیں۔ آبائی رویے یعنی تہذیب ہے، تمدن ہے، کلچر ہے، رسومات ہیں، رواج ہے، جو لوگوں نے اپنے آبا و اجداد سے لیا ہے۔ اور جب انبیاء الہی اپنی قوموں کو آ کر خطاب کرتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں انبیاء الہی دعوت دیتے کہ آپ آؤ دین خدا کی طرف، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، جس میں تمہاری بقا، جس میں تمہاری حیات ہے، جس میں تمہاری نجات ہے۔ جواب میں یہ نہیں کہتے تھے کہ لبیک، ہم نے قبول کر لیا، سمعنا و اطعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی و مان لی اور پلے باندھ لی، بلکہ یہ جواب دیتے تھے انا وجدنا علیہ آباءنا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے جو اپنے آبا و اجداد سے لیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اب آپ کیا لے کر آئے ہیں ہمارے لیے۔ آبا و اجداد سے انسان کو رسم و رواج ملتا ہے، اور رسم و رواج انسان کو وہاں نہیں پہنچاتا جہاں پر دین الہی انسان کو پہنچاتا ہے۔ آبائی طریقوں سے ہم وہیں پہنچتے ہیں جہاں آج پاکستانی قوم پہنچ چکی ہے۔ آبائی طریقے یہیں تک پہنچا سکتے ہیں۔ عظمت آل محمد بلند کر صلوات۔ گمراہی تک پہنچا سکتے ہیں، نابودی تک پہنچا سکتے ہیں، تباہی تک پہنچا سکتے ہیں، ناامنی تک پہنچا سکتے ہیں، دشمنی تک پہنچا سکتے ہیں، نفرت و کدورت تک پہنچا سکتے ہیں، محرومیت و غربت تک پہنچا سکتے ہیں، فساد و فحشا تک پہنچا سکتے ہیں آبائی طریقے، لیکن نجات تک فقط الہی طریقے پہنچا سکتے ہیں۔ الہی راستے انسانوں کی نجات کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب تمہارا فریضہ یہ ہے استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو تم۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم
جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے حیات ہے، جس میں تمہارے لیے بقا ہے، جس میں تمہارے لیے نجات ہے، جس میں تمہارے لیے سربلندی ہے، جب اس راہ کی طرف تمہیں بلائیں تم اس پر لبیک کہو۔ عزیزان، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جشن میلاد، ہر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں پر جشن میلاد برپا ہے، اور بالخصوص اس مملکت پاکستان کے اندر بھی گلی کوچہ میں ہر جگہ مسلمین چراغاں کیے ہوئے جشن میلاد برپا کر رہے ہیں، اس لیے کہ آمد رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کی آمد پر ملت رسول و امت رسول خوش ہے، لیکن یہاں ایک نگاہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آمد رسول پر امت خوش ہے، لیکن امت کی حالت پر آیا رسول بھی خوش ہیں یا نہیں؟ آیا امت نے بھی رسول کو خوش کرنے کا کوئی اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا؟ اللہ نے مومنین کو خوش کرنے کا بہت اہتمام کیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی خوشی کے لیے کیا کیا اہتمام کیا ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہماری خوشی کا اتنا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ مومنین پر و اہل ایمان پر اللہ کا بہت عظیم احسان ہے کہ اس خدا نے مومنین کے اندر رسول مبعوث کیے ہیں۔ یہ بہت بڑا احسان ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، تاکہ مومنین اس احسان و اس نعمت عظمیٰ کے نتیجے میں مسرور ہوں، خوش ہوں۔ لیکن امت سے بھی چاہا گیا ہے کہ امت جب تجھے رسول و اللہ دعوت دیں نجات کی طرف، تیرا کام اس کو لبیک کہنا ہے، مان لینا ہے، تسلیم کر لینا ہے، اور اس راہ پر چل پڑنا ہے، الہی راستے پر۔ عزیزان، ہم آبائی راستوں کو ہم بھی آزما چکے اور ہمارے آبا بھی آزما چکے ہیں۔ آبائی راستے جو ابھی تک ہم نے طے کیے ہیں، آبائی طریقے وہ ہوتے ہیں جو بڑے سابقہ قومیں بزرگ ہمارے جو گزر گئے ہیں اس دنیا سے، وہ کسی بھی وجہ سے، کسی مصلحت کے تحت، کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر کوئی سلسلہ قائم کر جاتے ہیں، اور آنے والے ان سلسلوں کو باقی رکھتے ہیں اور جاری رکھتے ہیں، جنہیں ہم رسم و رواج کہتے ہیں۔ شادی میں، بیاہ میں، موت میں، مرگ میں، آنے جانے میں، روابط میں، آنے تعلقات کے اندر، یہ جو کچھ بھی آبائی وراثت ہے، ترکہ ہمارے پاس، یہ رسم و رواج آبائی سلسلہ ہے۔ اس پر چل کر ہم نے دیکھ لیا کہ کہاں پہنچایا اس آبائی طریقے نے ہمیں، کہ آج خصوصاً یہ ملت پاکستان عبرت کا نمونہ بن گئی ہے، اور یہ سرزمین پاکستان جسے ایک نمونہ ہونا چاہیے تھا الہی امت کا و رسول اللہ کی امت کا، ایک اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے تھا، پوری دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئی ہے۔ کس چیز نے بنایا ہمیں؟ کچھ راستے جو ہم نے خود سے اپنے طور پر گھڑ لیے، ہم نے اپنے طور پر ہم نے اختیار کر لیے، اور الہی راستوں کو چھوڑ دیا ہم نے، خواہ وہ سیاست ہو، وہ دیانت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ معیشت ہو، وہ تعلیم ہو، وہ تربیت ہو، جو کچھ بھی ہو، الہی چیز ہمارے پاس آج کوئی موجود نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ رسول اللہ ہمیں دینے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تمہیں دینے آئے ہیں وہ رسول اللہ سے لے لو تم، اور جس سے روک رہی ہے اس سے رک جاؤ، منع ہو جاؤ۔ اگر جو رسول لے کر آئے ہیں وہ لے لو، اور جس سے روک رہے ہیں رک جاؤ، نتیجہ تمہاری حیات، تمہاری بقا، اور تمہارے لیے چین اور امن و سکون ہوگا۔ لیکن ہم یہیں پہ کوتاہی کی، ہم نے جو کچھ رسول اللہ لے کر آئے وہ ہم لے نہیں سکے رسول اللہ سے۔ رسول اللہ کا فرمانا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں جو اللہ کی طرف سے دو گران بہاں، دو ثقل و ثقل لے کر آیا تھا تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے دو نسخے خدا سے لے کر آیا تھا، یہ مجھ سے لے لو تم۔
یہ میں لے کر آیا ہوں، اللہ سے مجھ سے لے لو، چونکہ تمام انبیاء کا یہ فرمانا تھا لا اسألکم علیہ اجرا۔ ہر نبی جب اپنی دعوت دیتے آ کر امتوں کو، ساتھ یہ بھی فرما دیتے کہ لوگوں کے ذہن صاف کرنے کے لیے کہ ہم فیس کے اوپر بولنے کے لیے نہیں آئے، فیس لے کر، اجرت لے کر، معاوضہ لے کر تمہیں کچھ بتانے نہیں آئے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم اس تبلیغ پر، اس ہدایت پر، اس محنت پر، اس کوشش پر تم سے کوئی اجرت لینے نہیں آئے۔ تمام انبیاء کا یہ فرمانا تھا ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر فقط خدا کے پاس ہے، آپ سے میں کچھ لینے نہیں آیا۔ یہی ہے پیغمبری، اسی کو کہتے ہیں پیغمبر امتوں کو دینے آتے ہیں، لینے نہیں آتے امتوں سے۔ پیغمبری و پیشاوری میں فرق ہے نا، یہ پیغمبری اور پیشاوری میں یہ فرق ہے کہ پیشاور امتوں سے کچھ لینے آتے ہیں، پیغمبر امتوں کو کچھ دینے آتے ہیں، کہ جو کچھ ہم دینے آئے ہیں وہ لے لو تم۔ ہمیشہ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے اللہ کا کہ جو تم سے لینے آئے وہ سمجھ لو وہ پیغمبری نہیں کر رہا، وہ پیشاوری کر رہا ہے۔ پیغمبری وہ کر رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت تم تک پہنچا دے، اور ساتھ ہی یہ بھی سنا دے لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر مجھے تم سے کسی اجرت کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط رسول خاتم نے استثناء بھی ذکر کیا ساتھ، باقی سب نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کے اوپر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر خدا کے پاس ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس کام کی سوائے مودت اہل بیت، مودت قربا کی، مودت اطرت رسول اللہ کی و ذریت رسول اللہ کی مودت کے علاوہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کیا مودت اجرت رسالت ہے؟ نہ، مودت بھی اجرت رسالت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ در حقیقت میری اجرت یہ ہے کہ جو میں لایا ہوں مجھ سے لے لو، یہ قرآن مجھ سے لے لو، یہی میری رسالت کی اجرت ہے، اور یہ اہل بیت مجھ سے لے لو، یہی میری رسالت کی اجرت ہے۔ یہ لے لو مجھ سے، انہیں قبول کر لو، انہیں مان لو، ان کا دامن تھام لو، یہی میری رسالت کی اجرت ہے۔ عزیزان، پیشاوری اور پیغمبری میں فرق ہے۔ یا میں ضمناً ایک مطلب ان جوانوں کے لیے عرض کرتا چلوں، بزرگوں کو تو معلوم ہے، وہ دو تعلیمی نظام آپ ہمارے ملک میں بھی ہیں اور ساری دنیا میں ہیں، مسلمان ممالک میں، خصوصاً جو تشیع کے اندر جو طریقہ کار ہے، غیر تشیع میں تسنن میں بھی ایسا ہی ہے، دینی تعلیم ہے اور رائج تعلیم، دنیاوی تعلیم جس کو کہتے ہیں سیکولر تعلیم۔ عام تعلیمی نظام یہ ہے کہ اس میں ٹیچر باقاعدہ ملازم رکھا جاتا ہے اور وہ پڑھاتا ہے، اور پڑھانے کے بعد وہ تنخواہ لیتا ہے، اگرچہ پاکستان میں اسے کوئی زیادہ تنخواہ نہیں ملتی، بے روزگاری، جس کو کوئی روزگار نہ ملے وہ ٹیچر بن جاتا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں، چونکہ تعلیم بزنس بن گیا آج کل یہاں پر۔ لیکن اس سے قطع نظر میں عرض کر رہا ہوں کہ معلم جب ٹیچر بھرتی ہوتا ہے باقاعدہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے۔ دینی تعلیمی نظام میں، وہ دینی تعلیمی نظام جو بڑے علمی حوزوں کے اندر رائج ہے، جس طرح حوزہ علمیہ نجف تھا اور حوزہ علمیہ قم ہے ابھی، ان حوزوں کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس میں ایک استاد کم از کم اوسطاً بزرگان جو گزرے ہیں مراجع تقلید اور مجتہدین کرام، کہ خداوند سب کو سلامتی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں پروردگار انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ۔ ان کا طریقہ یہ کہ اوسطاً ایوریج ایک مجتہد کم از کم 70 سال پڑھاتا ہے، 60-70 سال پڑھاتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، قرآن، حدیث، سنت، سیرت، فقہ، شریعت، کلام، عقائد، تاریخ، سب کچھ دین سارا اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے۔ 60-70 سال میں کئی نسلوں کو پڑھاتا ہے، نہ کہ ایک نسل کو پڑھاتا ہے بلکہ کئی نسلوں کو پڑھاتا ہے۔ اتنے پربرکت اساتید گزرے ہیں۔
60-70 साल पढ़ाने का अज्र 1 पैसा 1 रुपया भी नहीं लेते, न उनकी तनख्वाह होती है, न उन्हें कोई मुआवजा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। अपने घर से खाते हैं, घर में पकाते हैं, घर में कुछ बनाते हैं, खा पी के आके तालिब इल्मों को दर्स देते हैं। ये मुज्तहिदीन मराजे कराम कोई मुआवजा नहीं लेते। जानते हैं जिन लोगों को हौज़ा इल्मिया देखने का मौका मिला है या उलमाए कराम, वो जानते हैं कि यही तालीमी निज़ाम वहाँ पर राज था कि इस तमाम तालीम का मुआवजा नहीं लेते। क्या कोई अजर नहीं है उनकी तालीम का? है, तालीम का अजर है। वो ये नहीं कहते कि हम आपको पढ़ाते हैं, इसके बदले में हमें माली तनख्वाह दो, तुम माल दो हमें। उनका अजर क्या है? वो ये कहते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं वो हमसे सीख लो, वो ले लो। जब उनका एक शागिर्द पढ़ के तैयार हो जाता है, उस शागिर्द को अपना अजर समझते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। वो शागिर्द दर हकीकत अजर है उस्ताद की मेहनत का। अंबिया कराम को खुदावंद तबारक व तआला ने मबऊस किया इंसानों की हिदायत के लिए, उम्मत बनाने के लिए। अजर रसालत ये है कि जो कुछ रसूल लेकर आए हैं वो रसूलुल्लाह से ले लो। किताब लेकर आए हैं अल्लाह की, कुरान लेकर आए हैं उससे ले लो। अहले बैत लेकर आए हैं वो उनसे ले लो। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन, जो शिया सुन्नी सारी किताबों के अंदर चंद हदीसें हैं जो तमाम किताबों के अंदर हैं मौजूद, अक्सर हदीस की किताबों में हैं। उनमें से एक ये हदीस शरीफ है रसूलुल्लाह से, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, हदीस सकलैन के नाम से मारूफ है कि ये तुम मुझसे ले लो। यही अजर रसालत है, यानी ये ले लेना और इन्हें लेकर तुम उस मकाम पे पहुंच जाओ जिस मकाम के लिए खुदा ने मुझे पहुंचाने के लिए मबऊस किया है। अजर रसालत यह है कि कुरान व इतरत का दामन थाम कर तुम खैर उम्मत बन जाओ। ये अजर रसालत है, रसूलुल्लाह का अजर, ये अजर है रसूलुल्लाह का। जिस तरह एक और हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं कि 2 तबकों ने, 2 किस्म के लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी है। 2 लोगों ने मेरी कमर तोड़ दी। कौन कौन से 2 लोग? फरमाया कि एक आलिम मुतहत्तिक और एक जाहिल मुतनस्सिक। आलिम मुतहत्तिक यानी आलिम हो लेकिन अमल न करता हो, आलिम हो लेकिन उस पर अमल न करता हो, और एक जाहिल हो, अमल करता हो लेकिन इल्म न रखता हो। इन दोनों ने, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इन दोनों ने मेरी कमर तोड़ दी है। ये कमर तोड़ना ऐसे नहीं है जैसे कोई छत से गिरता है उसकी कमर टूट जाती है, या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में उसकी कमर टूट जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी और मोरे टूट जाते हैं, अस्पताल ले जाना पड़ता है। कमर टूटना मुहावरा है कि बाज़ औक़ात मसलन बाप पैसा कमाता है, जमा पूंजी इकट्ठी करता है, सब कुछ करता है, एक लड़का उसका जवान, उसका बेपरवाह, वो सारी उसकी पूंजी, जमा पूंजी सारी उड़ा देता है, लुटा देता है। कारोबार करना चाहता है, सब उड़ा दिया उसने। इस मौके पर बाप क्या कहता है? इसने मेरी कमर तोड़ दी। कमर तोड़ दी यानी जो माल मेरे पास था जिंदगी बसर करने के लिए, कयाम के लिए, वो सारा इसने जाया कर दिया। यानी मेरी सारी उम्र की कमाई पर इसने पानी फेर दिया, यानी इसने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे उठने के काबिल नहीं छोड़ा इसने। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इन 2 आदमियों ने मेरी कमर तोड़ दी, इसलिए कि मैंने जितनी मेहनत की थी रसालत की, नबूवत की व तबलीग दीन की, उस सारी पर इन दोनों ने पानी फेर दिया। एक वो जाहिल जो अमल करता है लेकिन जानता नहीं है, और एक वो आलिम जो जानता है लेकिन अमल नहीं करता। किस तरह से उन्होंने रसूलुल्लाह की कमर तोड़ दी है अजीज़ा? इसलिए कि तमाम रसूलों की मेहनत की तकमील रसूल खातम के जरिए से हुई है। तमाम अंबिया जो आए, तमाम अंबिया ने एक ही इमारत शुरू की, एक बिल्डिंग शुरू की। आप यूं समझे, अंबिया का काम
یہ تھا کہ ایک پلاٹ اللہ نے بنایا، ان کو دیا، اور ہر نبی کو کہا کہ ایک ردا اینٹ کا آپ نے لگانا ہے، ایک ردا آپ نے، ردا کہتے ہیں نا آپ یہاں، ایک اینٹ کا ردا آپ نے لگانا ہے اپنی امت کو ملا کر، چونکہ بڑی عمارت ہے، لہذا ہر نبی آئے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو ملا کر اس عمارت کا ایک ردا لگایا۔ 1,24,000 انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے پیروکاروں کے ذریعے اس عمارت کا ایک ایک ردا لگا کر اوپر لائے۔ اب تکمیل کا آخری ردا جہاں پر اس عمارت پہ چھت ڈلنی ہے، وہ عمارت تکمیل ہونی ہے، وہ خدا نے فرمایا رسول خاتم کے ذریعے سے ہونی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کیوں رسول اللہ کو مرتبہ خاتمیت عطا کیا گیا؟ عموماً ہم خاتمیت کا معنی کرتے ہیں آخری رسول، خاتم کا مطلب آخری رسول نہیں ہے، خاتم کا مطلب یعنی اس عمارت انبیاء و عمارت الہی کو اختتام تک، تکمیل تک پہنچانے والے رسول۔ چونکہ اب عمارت تکمیل ہو گئی، اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، کیونکہ جو نبی آئیں گے کس لیے آئیں گے؟ عمارت تکمیل کرنے کے لیے، وہ عمارت تکمیل ہو چکی ہے، وہ رسول اللہ کے دست مبارک سے عمارت تکمیل ہو چکی ہے۔ یعنی رسول اللہ نے تمام انبیاء کی محنت و کوشش کو پایہ تکمیل و مرحلہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اب جس شخص کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے میری کمر توڑ دی ہے، در حقیقت اس نے 1,24,000 انبیاء کی کمر توڑ دی۔ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میری محنت پہ پانی پھیر دیا ہے، در حقیقت 1,24,000 انبیاء کی محنت پر اس نے پانی پھیر دیا ہے۔ چونکہ جانتا نہیں ہے عمل کے میدان میں آ گیا ہے، یا وہ جو جانتا ہے لیکن میدان عمل میں اترتا نہیں ہے، اب ان دونوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ یہی کام ہوا جاہل متنسک اور عالم متحدق انبیاء کی محنتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، انبیاء کی محنتوں کو اکارت کر دیتے ہیں۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں امت اسلامیہ کی حالت پوری دنیا میں و بالخصوص پاکستان میں، یہ اس طبقے کے نتیجے میں جس میں رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میری کمر توڑ دی انہوں نے۔ پاکستان کے حالات اگر رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے بیان کریں تو کیا بیان فرمائیں گے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کی کارکردگی نے میری کمر توڑ دی ہے، کمر توڑ دی ہے میری، کہ جس مقصود کے لیے میں آیا تھا، جہاں پہنچانے کے لیے آیا تھا، جو دعوت لے کر آیا تھا، اس دعوت کو لبیک نہیں کہا۔ رسول اللہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے روشیں بتائیں، اے رسول ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے رسول ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ کس طریقے سے؟ بالحکمہ، حکمت کے طریقے سے دعوت دیں۔ حکمت، ہم اردو زبان میں یہ ایک مشکل ہے ہماری کہ ہم عربی الفاظ قرآن سے یا حدیث سے سنتے ہیں لیکن ان کے معانی ہندی یا اردو معانی کرتے ہیں۔ مثلا جب حکمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سب کے ذہن میں پنساری کی دکان آ جاتی ہے، یا کوئی پھکی آ جاتی ہے، یا کوئی یونانی طریقہ آ جاتا ہے، یا کوئی جڑی بوٹیوں کی کوئی علاج معالجہ۔ چونکہ حکمت پاکستان میں اسی کو کہتے ہیں کہ حکیم صاحب یعنی پنساری یا جڑی بوٹیوں کے ذریعے علاج کرنے والا۔ قرآن مجید کے الفاظ معانی بھی قرآن کے ہوں، الفاظ بھی قرآن کے ہوں، جو یہاں پاکستان میں نہیں ہیں۔ الفاظ قرآن کے ہیں، معانی ہندی ہیں ہمارے، ہر چیز کا معنی۔ مثلا آپ سنتے رہتے ہیں دعوت ذو العشیرہ، دعوت ذو العشیرہ سب کے 1000 دفعہ سن چکے ہوں گے آپ، چھوٹے بڑے سارے، اور مجالس اس کے اوپر اور فضائل اور نعرے اس کے اوپر سب سن چکے ہوں گے، لیکن ذہنوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے دعوت کی اپنے اہل خاندان کی۔ چونکہ اردو زبان میں دعوت کھانے پہ بلانے کو کہتے ہیں، ڈنر یا لنچ کو دعوت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں دعوت اللہ کا پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، کھانے پہ بلانے کو ضیافت کہتے ہیں، دعوت
نہیں کہتے. اردو میں کھانے پہ بلائیں تو دعوت ہے, کھانے پہ بلائیں. عربی زبان میں دعوت اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اے رسول دعوت دیں آپ, بس ہر چیز کا معنی بھی قرآنی ہو. جس طرح لفظ قرآن کا ہے معنی بھی قرآن کا ہو, الفاظ بھی اللہ کے ہیں, آیتیں بھی اللہ کی, معانی بھی اللہ کے معانی ہو. اس وقت ہمیں دین سمجھ میں آ جائے گا. حکمت لفظ قرآن کا ہے تو معانی ہندی نہ ہو. یہ نہ کہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, تو حکمت سے مراد جڑی بوٹیاں ان کو گول کے یا گھوٹ کے یا ان کو رگڑ کے جڑی بوٹیوں کا جوس اور ماجون بنا کے دیں نبی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. نہ, حکمت سے مراد قرآن کی اصطلاح ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو خدا حکمت دیتا ہے اسے خیر کثیر عطا کر دیتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے. حکمت نہج البلاغہ میں بھی ہے, نہج البلاغہ میں بھی حکمت کا زیادہ تذکرہ ہے. ایک مفصل اس بارے میں عرض کی ہے, گفتگو مجلس میں موجود ہے. یہاں اب وقت نہیں کہ میں آپ کو خدمت میں حکمت اس پوری تفسیر عرض کر لوں. حکمت سے آپ محکم اور مستحکم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی محکم ہے اور بڑی مستحکم ہے. یہ حکمت سے ہی نکلا ہے, محکم اور مستحکم یعنی مضبوط چیز, ایسی مضبوط چیز جسے توڑا نہ جا سکے, ایسی مضبوط بات جسے باطل نہ کیا جا سکے, ایسا قول جسے غلط ثابت نہ کیا جا سکے, اسے کہتے ہیں حکمت. حکمت کہتے ہیں اس کو, یعنی بہت مضبوط بات. حاکم اس کو کہتے ہیں جو فیصلہ, حکمت یعنی فیصلہ کن بات, جس کے بعد سارا جھگڑا ختم ہو جائے, سارا جھگڑا ختم ہو جائے, جس کے بعد فیصلہ ہو جائے. اس لیے حاکم کو حاکم کہتے ہیں, اس لیے کہ فیصلہ کن اتھارٹی وہی ہوتی ہے. پہلے سارے اپنی اپنی بات کرتے رہتے ہیں, جب حاکم آ کر بات کرتا ہے تو ساری بات ختم ہو جاتی ہے, چونکہ فیصلہ کن رائے دیتا ہے. قاضی کو بھی حاکم کہا جاتا ہے, چونکہ مدعی مدعا علیہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں, وکلا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب جج رائے دیتا ہے پھر سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس کو حاکم کہتے ہیں, حاکم شر یا حاکم شرع, اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں اس کو حاکم شرع یا حاکم شرع, یعنی فیصلہ کن رائے دینے والا. حکمت ایسی مضبوط بات, ایسی پختہ بات, ایسی مدلل بات, ایسی مبرہن بات, ایسی روشن بات, ایسی پکی بات, ایسی پختہ بات کہ جس کے کر دینے کے بعد حق الگ ہو جائے, باطل الگ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں حکمت. اور نہج البلاغہ کے سارے خطبے حکمت امیر المومنین ہیں. قرآن کی آیتیں سب کی سب حکمت ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے نبی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں, لیکن کس طرح بلائیں؟ بالحکمہ, فیصلہ کن بات سنا کر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. اب دیکھیں ہم ایک کام کرتے ہیں کیا جی, لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے گول مول بات کرتے ہیں, چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بات کروں کہ جس طرح سمجھتے ہوں گے آپ ڈپلومیسی کی زبان, سفارتی زبان جس کو کہا جاتا ہے. یہ سفیر ہوتے ہیں ہر ملک کے, دوسرے ملکوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. پاکستان کے مثلا وزیر ہیں یا سفیر ہیں دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, یا پاکستان کے وزیر خارجہ جو آج کل خاتون ہیں, عموماً ان لوگوں کے آپ باتیں سنیں مثلا بھارت کے بارے میں, چین کے بارے میں, امریکہ کے بارے میں, ایران کے بارے میں, کسی بارے میں بھی بیان دیں گے تو کوئی واضح بیان نہیں, ہمیشہ گول مول بات کرتے ہیں کہ جس سے کوئی کچھ بھی نہ سمجھے, جس سے ہر طرف پھیرا جا سکے, جس کو کوئی نتیجہ نہ ہو, جس سے سن کر بات ہو بھی گئی اور نہیں بھی ہوئی, مسئلہ حل ہوا بھی اور حل نہیں بھی ہوا, ایسی گول مول بات کر دینا. یہ سیاستدان بڑے ماہر ہوتے ہیں گول مول بات کرنے کے. مثلا آپ کوئی ان سے واضح موقف پوچھیں کسی بھی بارے میں تو ایسا گول مول جواب دیں گے جیسے کوئی جو مانا جو کرنا چاہتا ہے اسے کرتا رہے. یہ گول مول بات ہے, یہ مبہم بات ہے, مجمل بات ہے, اسے حکمت نہیں کہتے. حکمت ایسی واضح دو ٹوک بات جس کے بعد حق الگ ہو جائے, باطل الگ ہو جائے, دودھ دودھ ہو جائے, پانی پانی ہو جائے.
انبیاء کو اجازت نہیں ہے گول مول باتیں کرنے کے لیے. انبیاء کو ڈپلومیسی کی زبان نہیں بولنی، حق کی زبان بولنی ہے، حق کی زبان. لہذا دو ٹوک بات کرتے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو، نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. لہذا ہمارے درمیان گھٹ جوڑ نہیں ہو سکتا، ہمارے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا. عموماً جب دو متضاد قوتیں، مخالف لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ڈپلومیسی کی زبان بولتے ہیں، گول مول باتیں کرتے ہیں، سمجھوتا کرتے ہیں. پھر بعد میں ہر ایک سمجھوتے، ابھی ہوا نا ان قریب پاکستان میں اسلام آباد میں سمجھوتا ہوا، حکومت میں اور ایک پارٹی کے اندر سمجھوتا ہوا. اب وہ کہتے ہیں سمجھوتا کا معنی یہ تھا، یہ کہتے ہیں سمجھوتے کا معنی یہ تھا. اب سمجھوتے ہوتے ہی ایسے ہیں، جب دونوں گول مول بات کرو گے، دونوں ایک دوسرے کو چکر دینے کی کوشش کرو گے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ایک ہی سمجھوتا ہے لیکن ایک معنی اس کا یوں کرتا ہے، دوسرا اس کا معنی یوں کرتا ہے. یہ ہوتی ہے ہدایت کی زبان نہیں ہوتی، یہ سیاست کی زبان ہوتی ہے. ہدایت کی زبان واضح زبان ہوتی ہے، دو ٹوک زبان ہوتی ہے. یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم فقط اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں کہتے. سیاست کی زبان کیا ہوتی ہے؟ اے قوم عبادت کرو، آگے کچھ بھی نہیں کہتے. کس کی عبادت کرو؟ جو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے کرتا رہے. جو بت کی عبادت کر رہے وہ بت کی عبادت کرے، جو اللہ کی عبادت کر رہے وہ اللہ کی عبادت کرے، جو جانور کی عبادت کر رہے وہ جانور کی عبادت کرے، جو گائے کی عبادت کر رہے وہ گائے کی عبادت کرتا رہے. نا نبی کا کام کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم فقط اللہ کی عبادت کرو. لا نعبد الا اياه، سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہیں کرنی. اتنی واضح بات کرو، فیصلہ کن بات کرو، دو ٹوک بات کرو. دو ٹوک بات کرو تاکہ لوگوں کو حق الگ ملے اور باطل الگ، اور انتخاب میں انہیں آسانی ہو جائے. میں نے کس کو انتخاب کرنا ہے؟ حق کو انتخاب کرنا ہے یا باطل کو انتخاب کرنا ہے؟ اگر آپ دو ٹوک بات نہیں کرو گے، کبھی باطل کو حق سمجھ کے چن لیں گے، اور اگر دو ٹوک بات نہیں کرو گے کبھی حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دیں گے. دو ٹوک بات کرو، واضح بات کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. لہذا انبیاء کی دعوت کا طریقہ حکمت ہے. حکمت کے مقابلے میں ایک تو کیا گول مول باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں اجمال، مجمل یا مبہم باتیں کرنا. مبہم یعنی جس سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، ابہام ہو جس بات کے اندر. مجمل یعنی وہ بھی گول مول بات جس کے جو کر بھی جائے انسان پھر بھی بعد والے حیران ہو کہ کر کے کیا گیا، یہ سمجھ میں ہمیں کچھ بھی نہیں آیا. مثلا کوئی آدمی آتا ہے، آپ درخواست دیتے ہیں جی آپ صاحب یہ کام ہمارا انجام دے دیں، تو وہ کہتے ہیں نا دیکھیں گے، آپ آ جائیں دیکھیں گے کریں گے. اب آپ کیا سمجھیں اس سے کام ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نہ مایوس کرتا ہے نہ امید دلاتا ہے. اس طرح کی گول مول باتیں یہ سیاست کا طریقہ ہے. سیاست کہتے ہی اسی چیز کا نام ہے، لیکن ہدایت ایسے نہیں ہے. دوسری چیز جو حکمت کے مقابلے میں ہے وہ حماقت ہے. حماقت بیوقوفی کو کہتے ہیں، نادانی کو کہتے ہیں، بے عقلی کو کہتے ہیں. حماقت یعنی بے شعوری. حماقت کہتے ہیں ایک ایسی حالت کو جو انسان پر طاری ہوتی ہے، اس حالت کے دوران انسان کو حق اور باطل الگ الگ نظر نہیں آتے، الجھے ہوئے مشتبہ نظر آتے ہیں. انسان کو صحیح راہ اور غلط راہ میں تمیز نہیں نظر آتی. توجہ فرمائیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے قد تبین الرشد من الغی، ہم نے حق اور باطل کو بالکل تبینہ، روز روشن کی طرح. یعنی ہماری ہدایت کا سورج طلوع ہوا، جیسے ابھی سورج طلوع ہے بھائی، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے ہر چیز نکھر کے الگ الگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے یہ درخت ہے، یہ پودا ہے، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ سیاہ ہے، یہ
سفید ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن جب سایہ آ جائے، تاریکی آ جائے، ظلمت آ جائے، ان سب کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہی چیزیں جو دن کو روشن نظر آتی تھی اب نظر نہیں آتی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب ہماری ہدایت کا یہ سورج طلوع ہوا، یعنی جب میرا رسول خاتم آ گیا، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، حق ہم نے الگ کر دیا، باطل الگ کر دیا، حق الگ کر دیا، باطل الگ کر دیا۔ اب تمہارا فریضہ ہے۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ اب جب کہ حق الگ ہو گیا، باطل الگ ہو گیا، تمہارے لیے انتخاب کرنا آسان ہو گیا، اب تمہارے لیے اختیار کرنا آسان ہو گیا۔ حق الگ کر دیا، باطل الگ کر دیا، تو جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور جس نے اللہ کے اوپر ایمان قائم کر لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے ہاتھ میں بہت مضبوط سہارا آ گیا، لا انفصام لہا، جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، ایسا مضبوط سہارا اس کے ہاتھ آ گیا۔ حماقت انسان کے اوپر ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس میں عقل ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ اب میں ذرا اس نقطے کی وضاحت کے لیے تھوڑا سا چند جملے عرض کرتا ہوں تاکہ حماقت کا صحیح معنی سمجھ میں آ جائے ہمیں۔ حماقت بے عقلی کو کہتے ہیں، لیکن کون سی عقل؟ انسان کے اندر 3 4 5 طرح کی عقل ہوتی ہے۔ ایک عقل ہوتی ہے علمی عقل، جس کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، ہم کتاب پڑھتے ہیں، نمبر لیتے ہیں، امتحان پاس کرتے ہیں، پہلی پوزیشن لیتے ہیں، دوسری پوزیشن لیتے ہیں، ٹاپ کرتے ہیں۔ یہ ایک عقل ہوتی ہے انسان کے اندر، علمی عقل، اس کو کہتے ہیں علمی عقل۔ یہ پڑھنے کے خوب کام آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان میں اچھی ہے، جو بڑے ذہین سمجھے جاتے ہیں، پڑھتے بہت اچھا ہے، نمبر بڑے اچھے لیتے ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں اچھے نمبر لینے کے لیے اور بھی طریقے موجود ہیں، عقل کے علاوہ بھی نقل بھی موجود ہے۔ ایک آپ یہ تعجب کریں گے، آپ یہ کوئی لطیفہ یا سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ کہیں آپ بیتی ہے۔ ایک گریجویٹ، پاکستانی گریجویٹ، کوئی فارم بھرنا تھا تو انہیں نام اپنا انگلش میں اپنا نام لکھنا تھا، بی اے پاس آدمی، اسے فارم میں اپنا نام لکھنا تھا انگریزی زبان میں، تو انہوں نے دوسرے کو دے دیا کہ آپ لکھیں، تو انہوں نے کہا خود لکھو، کہا نہیں میں نہیں لکھ سکتا۔ کتنی تعلیمیں؟ کہا بی اے کیا ہوا ہے، لیکن اب فارم میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ وہ تو ایک الگ مسئلہ تھا، فارم کون بھرے، لیکن خود یہ ایک سوال پیدا ہو گیا کہ یہ انہوں نے بی اے کر کیسے لیا کہ جب انگلش میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تو کیسے؟ ان سے عرض کیا کہ بھائی بتاؤ آپ نے بی اے کیا واقعاً؟ کہاں واقعاً کیا، میں دکھا سکتا ہوں ڈگری آپ کو۔ امتحان دیا؟ کہا امتحان پاس کر کے میں نے بی اے کیا ہے۔ کیسے کیا؟ آپ کہتے ہیں رہنے دیں آپ اس کو، مولانا رہنے دیں اس بات کو۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بات ہی ایسی ہے کہ نہیں رہ سکتا آدمی اس کو پوچھے بغیر کہ بی اے آدمی اور اس کا اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو۔ تو ان سے پوچھا بتاؤ یہ راز، یہ فارمولہ بتاؤ، کسی اور کے بھی کام آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جب امتحان دینے جاتے تھے تو پستول ٹیبل پہ رکھتے تھے، ہم پستول ساتھ لے کے جاتے تھے، علاقہ ایسا تھا وہ، کہ پستول ٹیبل پہ رکھتے تھے، اور وہ جو امتحان کا انویجیلیٹر تھا اسے کہتے تھے میرا پیپر حل کر دو۔ ہم بیٹھے ہوتے تھے، وہ کھڑے ہو کے حل کر رہا ہوتا تھا، یعنی کینڈیڈیٹ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے ایگزام ہال میں، اور انویجیلیٹر جو نگران ہے امتحان کا وہ بیچارہ کھڑے ہو کر ڈیسک کے اوپر ان کو پورا پیپر حل کر کے آقا اس طرح سے ہم نے بی اے کر لیا ہے، گریجویٹ ہو گئے۔ ظاہر ہے یہ ایک طریقہ ہے، لیکن ایک عقل ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نمبر لیتے ہیں، ان کے اندر ایک عقل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عقل علمی عقل، جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ایک عقل ہوتی ہے بنیا عقل، یہ نام میں رکھ رہا ہوں اس کو آپ کی سہولت کے لیے کہ سمجھ آتی رہے بات۔ بنیا عقل، بنیا عقل بھی سب میں ہے، بعضوں میں زیادہ ہے، یہ دکانداروں میں زیادہ ہوتی ہے،
کہ جو نفع اور نقصان کہ فائدہ کس میں ہے اور نقصان کے، زیادہ فائدہ کس میں ہے، کم فائدہ کس میں ہے، وہ اپنا فائدہ فوری سمجھ لاتی ہے. یہ ایک عقل ہے انسان کے اندر. اس کو کہتے ہیں عقل بنیا عقل، سوداگر عقل، تاجر عقل. یہ بھی سب کے اندر ہے. عموماً ہم ایسے لوگوں کہتے ہیں بڑے عقل مند ہیں، جو زیادہ کما لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ بڑے عقل مند ہیں. ایک مومن کہہ رہے تھے مولانا یہ میرا جو 2 بیٹے اللہ نے دیے ہیں، ایک تو بہت عقل مند ہے اور دوسرا وہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اکا ہی جو ہے وہ امام المتقین ہے. وہ ہم نے کہا کیا فرق ہے دونوں میں، مشکل کیا ہے؟ کہ مشکل یہ ہے کہ اس کو دکان پہ بٹھاتا ہوں جو عقل مند ہے تو یہ 2 روپے کی چیز یہ 10 روپے میں بیچتا ہے، اور وہ دوسرے کو بٹھاتا ہوں دکان میں، وہ 2 روپے کی چیز مثلا 4 روپے میں بیچتا ہے اور 3 روپے صدقہ دے دیتا ہے. کہا کہ وہ عقل مند ہے اور یہ عقل مند نہیں، یعنی وہ زیادہ کماتا ہے، نفع زیادہ حاصل کرتا ہے، یہ حاصل نہیں ہوتا ہے. انسانوں میں سب کے اندر اپنا نفع انسان کماتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند انسان. ایک اور عقل بھی ہے انسان کے اندر جس کو کہتے ہیں چالاک عقل، چالاک و مکار عقل. چالاکی، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں، کہیں بھی قابو نہیں آتے کسی کے، کوئی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لیتے. ابھی مثلا آپ بات کرو جی، ابھی مثلا لنگر بنٹنے والا ہے تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے میں بہت وقت ہے شام تک میں فارغ ہوں میں ادھر ہی ہوں. اگر آپ انہیں کہیں گے مثلا چندہ دینا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں میری کال آ گئی ہے میں جا رہا ہوں، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، اٹھ کے فوراً چلا جاتا ہے جان چھڑا کے. ان کو بھی ہم کہتے ہیں باہر جا کر کی کہتا ہے کہ وہ بیوقوف سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، میں چالاک تھا میں باہر آ گیا مثلا. اور یہ بھی ایک عقل ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہے، چالاک عقل. ایک عقل ہوتی ہے جو جس کو میں نے نام رکھا تو بعض خواتین انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس عقل کا یہ نام کیوں رکھا ہے. یہ صرف نام رکھا ہے، ہوتی مردوں میں ہے اصل میں، خواتین مائنڈ نہ کریں. زنانہ عقل، نام زنانہ عقل ہے، ہوتی مردوں میں. جیسے یہ چہرے ہیں مثلا ہے مردوں کے ہیں لیکن ہے زنانہ. اس میں خواتین کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہوتے ہیں نا یہ تو، اور خواتین نہ کہیں گے مرد کے احتجاج کریں مردوں کے خلاف کہ بھئی ہم تمہاری شبیہ نہیں بنتے، تم ہمارے شبیہ کیوں بنتے. دیکھا کسی عورت کو داڑھی رکھے ہوئے، وگ خرید کے لگا لی عورت نے، مثلا مونچھیں رکھ لی ہو کسی عورت نے، نہیں رکھتے. وہ اپنے آپ کو مردوں کی شبیہ نہیں بناتی. مردوں کو بھی نہیں چاہیے کہ عورتوں کی شبیہ بنائے اپنے آپ. بلاخر زینت مرد ہونی چاہیے، پتہ چلے گی داڑھی مونچھ زینت مرد ہے، یہ تو مردہ ہونی چاہیے. اسی طرح یہ عقل بھی ہے، یہ ہوتی مردوں میں ہے، نام اس کا زنانہ عقل ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ضروری چیزوں کو اہمیت نہ دینا، غیر ضروری چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دینا. ہاں یہ زنانہ. مثلا یہ کہ لباس اس سے آیا پردہ بن رہا ہے نہیں بن رہا، لباس مہنگا ہے سستا ہے اچھا ہے حلال ہے حرام ہے غصبی ہے جائز ہے ناجائز ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اس کے رنگ کی طرف زیادہ توجہ ہے، کلر کیسا ہونا چاہیے اس کا. ہوتا ہے نا مسا ہوگا کہ مثلا چائے جو بنائی ہے وہ چائے ایسی ہے کہ اگر کسی مثلا بلی کو پلا دو وہ شہر ہی چھوڑ جائے گی. بعض اتنی بے مزہ چائے بناتے ہیں، لیکن کپ کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ کپ بڑا خوبصورت ہے. یا مثلا کسی کے گھر میں گئے، عموماً خواتین کرتی ہیں نا یہ کام، کسی کے گھر میں گئے انہوں نے بڑا خوبصورت بڑی بہترین چائے بنا کے دی. اب چائے واقعی بڑی لذیذ ہے لیکن یہ چائے کو نہیں دیکھتی، یہ کپ کو بار بار گھما گھما کے دیکھتی ہے کہ یہ پرانا ڈیزائن ہے، یہ نیا ڈیزائن نہیں. وہ کس چیز کو دیکھنا چاہیے ہمیں، کس کو نہیں اہمیت دینی چاہیے. کپ کو چھوڑو، اس کے اندر جو میزبان کی محنت ہے وہ کپ نہیں ہے، وہ چائے ہے. خلوص کپ میں نہیں ہے، خلوص اس چائے میں ہے. اگر خلوص مل رہا ہے تمہیں
اسی پرانے ماڈل کے کپ میں اگر خلوص مل رہا ہے تو خوش ہو جاؤ. اس کو دیکھو آپ کہ اس نے آپ کی تواضع کی, اس نے آپ کی عزت کی, لیکن عموماً اس خلوص کو نظر انداز کر کے اور کہتے ہیں جی ہمیں کس کپ میں چائے دے دی. یہ عموماً آج کل تو ویسے یہ کام کم ہی کرتے ہیں, ماں باپ بھی آسان نہیں ہونے ہو گئی ہے کہ بچے خود ہی بیویاں ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن یہ پرانے بزرگ پہلے بچوں کے لیے یہ فریضہ ماں باپ کا ہے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کہ جوانوں کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب شادی کرنی ہو تو ماں باپ کے ذریعے کرو. ہاں, یہ نہیں کہ خود ہی بچوں سمیت پکڑ کے لے ہوگے یہ آپ کی بہو ہے. شادی کرنی ہو ماں باپ کو کہو, اور ماں باپ بھی سنیں. یہ نہ کہو کہ یہ دیکھو آج کے بچے, پرانے زمانے کے بچے 60 سال کے ہوتے تھے تو شادی کرتے تھے. یہ آج کل کے بچے عموماً ماں باپ ایسے ہوتے ہیں نا, جب بچہ کہتا ہے مجھے شادی کرنی ہے, کہتے کتنا بے حیا ہے یہ. بے حیا کس بات کا؟ جب بچہ کہے مجھے بھوک لگی ہے تو اس کو نہیں کہو بے حیا ہے, اسے کھانا دو. جب بچہ کہے کہ اب میں جوان ہوں اب میری شادی کرو تو نہ کہو کہ بے حیا ہو گیا. بے حیا نہیں, با حیا ہے. اگر بے حیا ہوتا ماں باپ کو نہ کہتا, کسی گندی جگہ پہ چلا جاتا. یہ با حیا بچہ ہے جو ماں باپ کو کہہ رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے. یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. یہ با حیا بچہ ہے جو ماں باپ کو کہہ رہا ہے. چلے جاتے ہیں, فرض کریں ماں باپ اپنے شوق سے چلے گئے یا بچے کے کہنے پہ چلے گئے, جیسے بھی گئے, جا کے اب رشتہ ڈھونڈنا ہے. رشتہ ڈھونڈا, نہ اس کا کردار دیکھا, نہ اس کا خاندان دیکھا, نہ اس کی سیرت دیکھی, نہ اس کا ہنر دیکھا, نہ اس کی عقل دیکھی. رشتہ لینے میں سب سے پہلے عقل دیکھو کہ عقل ہے یا نہیں. نہ عقل نہیں دیکھی, کچھ بھی نہیں دیکھا, صرف لڑکی کا ناک دیکھا جا کر, ناک پسند کر کے لے آئی, گھر میں لے آئی. شادی کے بعد 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بیٹے کو کہتی ہے اس کو طلاق دے. ابھی انتخاب خود کی ہے بڑھیا نے, اب کہتی ہے اس کو طلاق دے. کیوں طلاق دی؟ کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اخلاق اس کا ادب نہیں کرتی, احترام نہیں کرتی میرا. تو جب گئی تھی مانگنے کے لیے تو دیکھتی نا پہلے کہ یہ احترام کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس کو ماں باپ نے ادب سکھایا ہے یا اس وقت تو صرف ناک دیکھتی رہی ہے, ادب بھول گئی تھی. یہ کیا مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, غیر ضروری چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے. ضروری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بھی ایک عقل ہے جو غیر ضروری چیزوں میں بہت الجھتی ہے, غیر ضروری چیزوں میں. اب یہ سب کے اندر ہے. میں نے پہلے کہا تھا نام زنانہ ہے مردوں میں ہے. اب کئی جگہوں پر ماشاءاللہ مجھے یہ دیکھ کر آپ کا یہ حسینیہ ہے, ساتھ مسجد ہے ماشاءاللہ, بہت کھلا, اور اللہ توفیق دے آپ کو انشاءاللہ, اور یہ آباد بھی رہے یہ جگہ. بعض جگہوں پر جاتے ہیں 6 آدمیوں کی مسجد ہے, چھوٹی سی, چھوٹا سا حال ہے جس میں مشکل سے 6 آدمی نماز پڑھتے ہیں, اور منار اتنا بڑا 1 کلومیٹر لمبا منار بنا ہوا ہے. وہ منار پہ تو کوے بیٹھتے ہیں, حال کے اندر مومن بیٹھتے ہیں. مومنوں کے بیٹھنے کی چھوٹی سی جگہ ہے, کووں کے بیٹھنے کی اتنی بڑی جگہ. اب ضروری چیز کیا تھی اتنا؟ پھر بتاتے بھی ہیں کہ جی مولانا اس منار پہ 1 کروڑ خرچہ ہوا. سبحان اللہ, اللہ آپ کو کووں کے ساتھ معشور کرے جن کی سہولت کے لیے اتنی جگہ بنا دی. اب مومنوں کے لیے جگہ بناؤ, مومنین کے لیے کہ جہاں پر آسودگی سے عبادت خدا کر سکیں. منار نہ بھی ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے. حال بڑا بناؤ, اس کو خوبصورت بناؤ, اس کو کھلا بناؤ, وسیع بناؤ, تاکہ مومن آسانی سے عبادت کر سکے وہاں پر. اس کو صاف ستھرا رکھو, صاف ستھری مسجد بناؤ وہاں پر. اب یہ عقل چاہیے. کون سی عقل؟ وہ عقل جو ضروری باتوں کو اہمیت دیتی ہو, غیر ضروری کو غیر ضروری سمجھتی ہو. لیکن وہ عقل جو غیر ضروری باتوں کو, آج کل یہ ہاؤسنگ اسکیمیں بنی ہوتی ہیں, اس میں ہاؤس کوئی بھی نہیں ہوتا, گیٹ لگا ہوتا ہے باہر روڈ کے اوپر, بڑا سا ایک اینٹوں کا, انٹری بنا دیتے ہیں, پیچھے سب پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں, اور ایک پلاٹ 10 دفعہ بیچا ہوا ہے انہوں نے. آگے بڑا خوبصورت انہوں نے گھر بنایا ہوا ہے, وہ انٹری بنا ہوئی ہے. خوب یہ کام ایک عقل کرتی ہے. کون سی عقل؟ جو ضروری کام ہے اس کو, جیسے یہ پہلے زمانے میں بسیں چلتی تھیں ایسے گول ڈبے,
جن کے ساتھ وہ عموم لوگوں کو شوق ہوتا ہے کھڑکی کے ساتھ بیٹھنے کا، وہ کھڑکی والا بیٹھتا تھا اس طرح ہو کے ایسے سارا سفر 5 گھنٹے، جب اترتا تھا تو بھی گردن ایسے جھکی ہوئی ہوتی تھی چونکہ ونڈو سیٹ پہ بیٹھ کر آئے ایسا، انجن نہیں ہے گاڑی کا، سیٹ نہیں ہے گاڑی کی، اور اس کا ہارن بہترین ہے، جب ہارن باولپور میں بجاتے ہیں لیاقت پور والے جاتے ہیں۔ یہ عقل ہے، یہ بے عقلی ہے کہ یہ ایک عقل ہے جس کو کہتے ہیں عقل جزیت پسند یا عقل جز پسند عقل ہے۔ یہ ایک 5ویں عقل ہے، اس عقل کا نام ہے عقل رہنما، عقل ہادی، عقل امام، وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے، وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اگر علمی عقل نہ ہو انسان فیل ہوتا ہے، امتحان میں فیل ہوتا ہے، اگر علمی عقل نہ ہو۔ اگر بنیا عقل نہ ہو انسان نفع نقصان نہیں تشخیص دے سکتا، اگر چالاک عقل نہ ہو انسان مکاری نہیں کر سکتا، اگر زنانہ عقل نہ ہو انسان غیر ضروری باتوں کو اہمیت نہیں دے سکتا۔ ان کو حماقت نہیں کہتے، علمی عقل کے نہ ہونے کو حماقت، اسے کند ذہن کہتے ہیں۔ یہ کند ذہن ہے، یعنی پڑھنا اس کو سمجھ، کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اگر یہ 5ویں عقل، عقل امام، عقل رہنما، یہ عقل اس کا کام ہے حق کو سمجھنا، باطل کو سمجھنا، اور حق پر چلنے کے لیے انسان کو فرمان دینا۔ یہ عقل فرمان دیتی ہے تجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ عقل انسان کے اندر نہ ہو، ختم ہو جائے، مٹ جائے، یا انسان خود ہی اس کو تالا لگا دے، اس حالت کا نام حماقت ہے، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بے وقوف انسان۔ توجہ فرمائیں، حکمت یعنی فیصلہ کن بات، فیصلہ کن سوچ، فیصلہ کن فکر، فیصلہ کن رائے، فیصلہ کن حکم، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ حماقت بے عقلی، یعنی ایسی عقل و شعور جب انسان کے اندر نہ ہو جس کے ذریعے سے انسان صحیح راستے کو چنتا ہے اور غیر صحیح راستے کو ترک کر دیتا ہے، اس کو بے وقوفی کہتے ہیں، اس کو حماقت کہتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں عزیزان، انبیاء نے وہ خصوصاً خاتم الانبیاء نے آشکارا کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر قرآن کی گواہی ہے بہترین امت بنا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہو۔ کس طریقے سے پیغمبر اکرم نے یہ کام کیا؟ یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی راہیں دکھا کر آشکارا گمراہی میں ڈوبی ہوئی قوم کو بہترین امت بنا دیا۔ تو پھر آج کیا ہوا؟ اسی رسول کی امت، اسی رسول کی امت جس میں یہ رسول خاتم آئے، جو قرآن و اطرت جیسا عظیم سرمایہ چھوڑ کر گئے، وہی امت آج عبرت کا نمونہ کیسے بن گئی؟ نمونہ ایسے بن گئی کہ رسول اللہ نے حکمت کے ذریعے گمراہوں کو ہدایت کی چوٹی پہ پہنچا دیا، کچھ لوگوں نے آ کر حماقت کے ذریعے انہیں ہدایت کی چوٹی سے اتار کر دوبارہ گمراہی کی دلدل میں پھنسا دیا۔ آج پاکستان یہاں جو پہنچا حماقتوں کا نتیجہ ہے، احمقوں کے ہاتھ میں مملکت کی زمام ہے، بے وقوفوں کے ہاتھ میں مملکت آ گئی ہے۔ پاکستان سے باہر ایک تبلیغی سفر جانے کا موقع ہوا، وہاں ایک شخص نے پہچانا مجھے، کہا کہ آپ لگتے ہو پاکستانی ہو، آپ پاکستانی ڈریس میں تھا، پاکستانی سے شکل سے ہی پہچانا جائے کہ بھائی ہوتے ہیں۔ بات تو میں نے کہا، آپ نے کہا تھا برا نہیں مانو گے، آپ تو بات تو ایسی پوچھی ہے بری ماننے والی، لیکن چلے میں برا نہیں مانتا۔ جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں عقل مند ہیں، موجود ہیں۔ کہا ہیں؟ میں نے کہا ہیں، ہر ملک میں، آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں بھی عقل مند ہیں۔ کہنے لگا اگر عقل مند ہیں تو یہ نیوز میں خبروں میں ان کا کوئی خبر کیوں نہیں آتی؟ کہا ہم تو مسلسل پاکستان کی خبریں
سنتے رہتے ہیں ٹی وی چینل سے, ریڈیو سے, نیوز پیپر, انٹرنیٹ, آرجی سے سنتے رہتے ہیں. ہمیں پاکستان سے آج تک عقل مندوں کی کوئی نیوز وصول نہیں ہوئی. نیوز تو ساری بیوقوفوں کی آتی ہیں, خبریں ساری بیوقوفوں. کہا کہ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے ہی ملک کو توڑ پھوڑ کرنا, اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچانا, اپنی ہی قوم کو قتل کرنا, اپنے ہی مومن بھائی کو مارنا, اپنے ہی گریبان کو پکڑ لینا, اپنا ہی دامن چاک کرنا, اپنی ہی ملت کو نقصان پہنچانا, اپنے ہی دین کو نقصان پہنچانا. کہا بتاؤ یہ عقل مندوں کی باتیں ہیں. سوچا میں نے کہ بات تو ٹھیک کرتا ہے یہ, کہ اگر اس ملک میں عقل مند ہیں تو خبروں میں کیوں نہیں آتا, نیوز کیوں نہیں آتی. نیوز تو ساری بیوقوفوں کی آتی ہے کہ آج ادھر 100 لاشیں مار دی, آج ادھر اتنا دھماکہ کر دیا, ادھر حملہ ہو گیا, ادھر یہ ہو گیا, جلوس پہ ہو گیا, جمعے پہ ہو گیا, امام بارگاہ پہ ہو گیا, ادھر مار دیے, علماء مار دیے, فلاں مار دیے. یہ تو عقل مند ملکوں میں یہ کام نہیں ہوتا, عقل مند قوموں میں یہ کام نہیں ہوتا. سوچ میں پڑ گیا. میں نے اسے کہا کہ بھائی دیکھو عقل مند ہیں ہماری قوم میں, لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ عقل مند گھروں میں جا بیٹھے ہیں, ڈرائنگ روموں میں, اپنے گھروں کے اندر ٹی وی چینل آن کر کے خبریں سنتے رہتے ہیں. میدان عمل میں بیوقوف ہیں, میدان بیوقوفوں کے پاس ہے. وہ خبر بناتے ہیں, میڈیا خبر نشر کرتا ہے, اور عقل مند گھروں میں بیٹھ کر فقط خبریں سنتے ہیں, بیوقوفوں کی خبریں سنتے ہیں فقط. یہ ان کا مشغلہ ہو گیا ہے کہ بیوقوف خبریں بنائیں اور ہم سنیں, ہم خبریں سنیں. اصل جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جگہ بدلنی چاہیے. میدان بیوقوفوں سے لے کر انہیں گھروں میں بٹھا دیا جائے, اور عقل مند جو گھروں میں ٹی وی پر بیٹھ کر صرف خبریں سننے کو اپنی زندگی بنا رکھا ہے, انہیں گھروں سے نکال کر میدان میں لایا جائے کہ عقل مند خبریں بنائیں, میڈیا خبر نشر کرے, اور بیوقوف سنیں, شاید ان میں بھی عقل آ جائے. عقل مندوں کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے. عزیز من, عقل مند آئیں میدان کے اندر. ہیں پاکستان میں عقل مند, لیکن عقل مند گھروں میں جا بیٹھے, بیوقوفوں کو میدان دے دیا. سیاست کا میدان بیوقوفوں کے ہاتھ میں ہے. عقل مند کیا کر رہے ہیں؟ بیوقوفوں کو اقتدار تک پہنچانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ ان کا کام ہے. یعنی ابھی کہ عقل مندوں نے کس بیوقوف کو ووٹ دینے ہیں, عقل مندوں کے یہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں کہ کس بیوقوف کو ہم نے چننا ہے. عزیز من, عقل مند اپنا فریضہ سمجھے, عقل کا تقاضا سمجھے. عقل کا تقاضا حکمت ہے. حکمت سے گمراہ ہدایت پا جاتے ہیں, حماقت سے ہدایت یافتہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. پاکستان حماقتوں کی وجہ سے یہاں پر پہنچا. ابھی ساری قوم تیاری کر رہی ہے الیکشن کے لیے, اس دھمال کے لیے, سیاسی دھمال کے لیے. مومن ہو غیر مومن سب کے سب مشغول ہیں, تیاریوں میں لگے ہوئے. ایک بات جو میں نے ہر جگہ کی ہے اور ضروری جانتا ہوں, اس بات کو مومنین کی خدمت تک پہنچانا, خصوصاً یہ عزیزان جوانان, یہ نسل, اس کو آگاہ ہونا ضروری ہے. پاکستان میں برطانیہ, ہندوستان پاکستان جب ایک سرزمین تھی, یاد ہے نا, معلوم ہے سب کو, کتابوں میں پڑھتے ہیں, برطانیہ کا ادھر راج تھا, انگریزوں کا راج تھا. انگریز چلے گئے, جس طرح کسی نے بھینس پالی ہوئی ہو, پھر کسی وجہ سے بھینس بیچ دیتا ہے, یا بھینس چوری کر کے
لے جاتا ہے تو بھینس چلی جاتی ہے تو بھینس کی نشانیاں وہیں پر رہتی ہیں. کیا ہیں نشانیاں؟ جب بھینس چلی جائے بھینسیں نہیں ہوتی ہیں، گوبر رہ جاتا ہے نا پیچھے، اسی گوبر سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کسی زمانے میں بھینس تھی. ہر چیز اگر کہیں استبل ہو، مثلا فرض کر لیں گدھا گھوڑا کہیں پر ہو اور وہ کوئی لے جائے اور بعد میں آپ کو کہے کہ یہاں بھینس ہوتی تھی تو آپ گوبر دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھینس کا گوبر، یہاں تو کوئی گدھا تھا یا گھوڑا تھا. یا اگر بھیڑ بکریاں ہوں اور ان کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہوں اور آپ کہیں کہ یہاں پر گھوڑے تھے میرے، کوئی لے گیا ہے، تو مینگنیاں خود بتا رہی ہیں کہ یہاں بکریاں تھیں، یہاں پر گھوڑے نہیں تھے. اس گوبر سے، گوبر بھی اب نام اس کا شاید معلوم نہیں ادبی نام ہے گوبر کا یا نہیں ہے، لیکن ایک غیر ادبی نام اس کا ہوتا ہے فضلہ. بھینس کا فضلہ، گھوڑے کا فضلہ، معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. اگر کوئی پاکستان میں آ جائے، ہندوستان میں آئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا کسی زمانے میں یہاں انگریز رہا ہے یا نہیں رہا، تو کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں انگریز قوم رہی ہے یا نہیں رہی؟ ان کے آثار سے. آثار ان کے کیا ہیں؟ یہ فضلہ ان کا، انگریزوں کا فضلہ. انگریزوں کا فضلہ یہ سیاسی نظام آپ کا، یہ تعلیمی نظام آپ کا، یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جس میں ہم جی رہے ہیں. اب توجہ کریں، یہ شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں. کس میں لڑ رہے ہیں؟ مذہب میں لڑ رہے ہیں، اس میں لڑ رہے ہیں، تفرقہ کر رہے ہیں. اور دونوں کو معلوم نہیں ہے کہ جس سرزمین ہو، جس حکومت ہو، جس نظام میں رہ رہے ہو، یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے. یہ نظام تمہارا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، نہ دین کا ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ رسول اللہ کا ہے، نہ اللہ کا ہے. یہ آیا انگریز تمہاری سرزمین پر، 100-200 سال اس نے حکومت کی، جاتے ہوئے اپنا فضلہ چھوڑ کے چلا گیا. یہ تعلیمی نظام جو کالج یونیورسٹیوں میں ہمارے سارے بچے پڑھتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، اس تعلیمی نظام کا، اس فضلاتی تعلیمی نظام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انگریزوں نے انڈسٹریاں لگائی ہیں، فیکٹریاں لگائی ہیں، ان فیکٹریوں کے لیے ان کو لیبر چاہیے تھا. فیکٹریاں چلانے کے لیے لیبر چاہیے ہوتا ہے، اور یہ لیبر کہاں بنائی؟ تعلیمی نظام بنا کر دے کر گئے. بہترین لیبر انڈسٹری انگریز کی، لیبر پاکستان کا، اس مسلمان کا. کس ملت کا فرد؟ وہ ملت کا فرد جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومن کو دنیا کا لیڈر بنانا ہے، دنیا کا لیڈر بنانا ہے. علامہ اقبال نے یہ آیات کا ترجمہ کیا ہے. قرآن اقبال یہ شعر، اقبال سے تو سلو ہے نا، گڑبڑ تو نہیں ہے مجھے، رکھیں علامہ اقبال سے صلح رکھیں. ایسی شخصیتوں سے کبھی بھی گڑبڑ نہیں رکھیں، ان سے ہمیشہ سلو رکھیں. امام خمینی جیسی شخصیات، علامہ اقبال جیسی شخصیات، چونکہ خدا کسی زمانے میں کسی سرزمین میں چن چن کے بھیجتا ہے ان کو. یہ منتخب دانی ہیں جو خدا چن چن کے بھیجتا ہے، اور ان کی قدر جانو خدا مزید دیتا ہے، اور اگر ان کی قدر نہ جانے خدا سزا دیتا ہے. ہم سزا بھگت رہے ہیں اس وقت. اقبال فراموشی کی سزا بھگت رہے ہیں، اقبال فراموشی کی سزا بھگت رہے ہیں. علامہ اقبال کا یہ شعر، یہ آیت قرآن کا ترجمہ ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. دنیا کی امامت کا کام تجھ سے لیا جائے گا. اور یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ زمین کی پسی ہوئی قوم کو زمین کا امام اور وارث بنا دیں. امامت آپ کا مذہب ہے. امامت یعنی آپ نے امامت سیکھنی ہے، سبق امامت پڑھنا ہے. ہم نے چند روزہ گفتگو کی بعض جگہ مومنین کی خدمت میں، اس گفتگو کا نام ہی یہی رکھا، سبق امامت کا. سبق
امامت کا. ہمیں ملازمت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے. امامت ہمارے نصاب سے ہٹا دی گئی, اس کی جگہ پر ملازمت ہمارے. دیکھیں ہمارا نصاب کیسا ہے. میں کل پرسوں ہی ایک جگہ مومنین کی خدمت میں عرض کیا, ہمارے بچے پڑھتے ہیں جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم. وہ کون سی ہے یہ جنگ عظیم؟ پہلی جنگ عظیم جو ہے جرمنی نے لڑی یورپ کے خلاف, باقی دوسری جنگ عظیم جو پھر جرمنی نے لڑی باقی یورپین ممالک کے خلاف, جو متفقین نے لڑی متحدین کے خلاف. یورپی جنگ تھی. یورپی جنگ کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ جنگ عظیم. اور سلیبس ہمارے میں آ کر لکھ دیا, جہاں پر سلیبس میں لکھ دیا جنگ عظیم اس کا نام رکھا. جنگ عظیم وہ ہوتی ہے جو عظیم لوگ عظیم مقصد کے لیے لڑتے ہیں, وہ جنگ عظیم ہے. لیکن ہمارے بچوں کی کتابوں میں کس کو جنگ عظیم کا؟ جنگ حقیر کو, پلیت جنگ کو جنگ عظیم لکھا گیا, اور عظیم جنگوں کو سلیبس سے نکال دیا گیا. عظیم جنگیں کون سی تھی؟ عظیم جنگ جنگ بدر ہے, جنگ خندق ہے, وہ عظیم جنگ جنگ خیبر ہے. اگر اس جنگ عظیم کا تذکرہ ہماری بچوں کی کتابوں میں ہوتا, آج یہود اسرائیل جیسا مضبوط قلعہ بنا کر مسلمانوں کو نہ للکار رہا ہوتا. ہمیں حقیر جنگ عظیم بنا کر سکھائی گئی, اور عظیم جنگوں کو دہشت گردی قرار دے کر سلیبس سے نکال دیا گیا. ہمارا اپنا سلیبس ہوتا تو ہماری جنگ عظیم ہوتی. فضلاتی سلیبس میں فضلاتی جنگ عظیم. اب ہمارے بچوں کو پڑھنا پڑتا ہے جی اس نے جنگ لڑی اس کے خلاف, خوب لڑی جنگ جہنم جس نے لڑی جس کے خلاف لڑی. ہم سے کیا کہ ہم پڑھے ہٹلر نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے ہٹلر کے ساتھ کیا کیا. ایک مسلمان کو کون سی جنگ پڑھنی چاہیے؟ اسلام کی جنگ جنگ عظیم ہے, جو الہی مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے, جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑی جاتی ہے. عزیز من, یہ چھوڑ گیا انگریز, تعلیمی نظام اپنا چھوڑ گیا, لیبر بنانے والا تعلیمی نظام چھوڑ گیا. عدالتی نظام آپ کا, یہ عدالتوں میں کیا ریفرنس ہے؟ مثلا ابھی بیٹھے ہوں گے شاید وکلا یا جج یہاں پر, معلوم نہیں تشریف فرما ہوں گے, نہیں تو آپ جانتے ہیں سب عدالتوں سے سروکار رہتا ہے. اس پاکستان میں تھانے اور عدالت سے اور اسپتال سے روزانہ آدمی کا تعلق ہو گیا ہے. ابھی کسی زمانے میں لوگ عزت, اپنی عزت پیش کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ میرا آج تک تھانے میں قدم نہیں پڑا. ابھی اپنی عزت بڑھانے کے لیے کہتے ہیں میں روز تھانے جاتا ہوں, تھانے دار ہمارے گھر آتا ہے. عزت اس میں ہو گئی کہ میں روز تھانے جاتا ہوں. یہ عدالتی نظام جو آپ کا ہے, یہ فضلاتی عدالتی نظام. ایسا فضلاتی عدالتی نظام, توجہ فرمائیں کہ کراچی میں ایک لڑکا شاہ زیب کے نام سے ایک گینگسٹر, باقی گینگسٹر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے, چیف جسٹس اس کا خود نوٹس لیتا ہے, اور انہی دنوں میں کوئٹہ میں 100 لاشیں سڑک پر پڑی ہوتی, یہ نوٹس نہیں لیتا. کیوں نوٹس نہیں لیتا؟ اس لیے کہ فضلاتی عدالتی نظام ایسا ہی ہوتا ہے. اسے 100 لاشیں نظر نہیں آتی, اور گینگسٹر کے ہاتھوں مارا جاتا, گینگز کی لڑائی اسے نظر آ جاتی. یہی ہوتا ہے فضلاتی نظام, یہی ہوتا ہے. یہ سیاست, یہ سیاست جس میں ہم لگے ہوئے ہیں, دلچسپی لے کے, تیاری کر کے, نظر و نیاز کر کے. ہمیں کینڈیڈیٹ الگ نظر رکھتے ہیں, دوسرے الگ نظر مانی ہوئی ہے. وہ مشرف صاحب کے دور میں ایک مومن نے مجھے بتایا کہ میری خالہ جو ہے وہ روز اٹھ کے 100 روپیہ مشرف کی سلامتی کے لیے صدقہ ڈالتی ہے. تو میں نے اسے کہا تم روزانہ 2.5 روپے اس خالہ کے لیے ڈالا کرو, کیونکہ ایسی خالہ روز روز پیدا نہیں ہوتی. اتنی بیوقوف خالہ روز روز نہیں پیدا ہوتی. اب توجہ کریں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سیاسی نظام جو آج ہے, برطانیہ جب خود تھا, انگریز جو خود تھا جب, اب تو اس کا فضلہ ادھر پڑا ہوا ہے. یہ سیاسی نظام, یہ تعلیمی نظام, یہ اجتماعی نظام, یہ سب کچھ آپ کا. یہ وکلا جج جانتے ہیں کہ جب بھی ریفرنس دیتے ہیں تو کورٹ کا, تو انہی انگریزوں کا, کہ 1800 میں فلاں انگریز نے
یہ فیصلہ دیا تھا، برطانیہ میں فلاں نے یہ فیصلہ دیا تھا، یہ ان کے ریفرنس ہے، ان کی بنیاد پر یہ مثلا ایک جج نے غلط فیصلہ دیا، وہ غلط فیصلہ اب اس عدالت میں ریفرنس بن گیا، چونکہ اس نے فلاں سال میں یہ فیصلہ دیا تو اب میں نے بھی اسی مشابہ کیس میں یہی فیصلہ دینا۔ یہ عدالت نہیں ہے جس میں مجرم، جس میں دہشت گرد بنائی بھی جاتے ہیں۔ یہ سیاسی نظام دہشت گرد بناتا ہے، عدالتی نظام دہشت گرد کو تحفظ دیتا ہے۔ ملک کیوں ڈوب رہا ہے، کیوں ٹوٹ رہا ہے، کیوں یہاں تک پہنچا؟ ان احمقوں کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کی وجہ سے۔ ہر شعبہ بیوقوفوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ جب برطانیہ خود تھا، جب برطانیہ تھا انڈیا پاکستان کے اوپر قابض تھا، اس مشترکہ ملک کے اوپر، اس دور کے نظام کا نام تھا استعماری نظام۔ استعماری نظام کہتے ہیں تعمیر اور ترقی کے بہانے ایک قوم اور سرزمین پر قبضہ کر لینا، اس کو کہتے ہیں استعمار۔ استعمار تعمیر سے ہے، یعنی تعمیر کے بہانے۔ مثلا میں ہوں، اگر میں کہتا ہوں جی میں اس مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہوں، آباد، اسی تعمیر آباد کرنے کو کہتے ہیں، اگرچہ ہم بنانے کو تعمیر کہتے ہیں اردو زبان میں، لیکن عربی زبان میں آباد کرنے کو تعمیر کہتے ہیں۔ عمرانیات یعنی آباد کاری، عمران آبادی، آباد کرنا، کسی جگہ کو آباد کرنا، کسی سرزمین کو، کھیت کو، جگہ کو آباد کرنے کو کہتے ہیں عمران۔ تعمیر آباد کاری کے نام سے آئے، نو آبادیاتی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا۔ استعمار کا مطلب ہوتا ہے نو آبادیاتی نظام، یعنی کسی ملکوں کو اگر تعمیر و ترقی کے بہانے ان پر قبضہ کر لینا اور لوٹنا ان کو، یہ استعماری نظام تھا۔ انگریز چلا گیا، فضلہ اپنا چھوڑ گیا سیاسی سسٹم کے طور پر، لیکن اب پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس وقت، جس نظام میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ بتانا مقصود ہے عزیز من، یہ ہوشیار کرنا، آنکھیں کھولنا مقصود ہے کہ ہم جس نظام میں رہ رہے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے، بعض کہتے ہیں یہ فلاں ہے۔ پہلے سن لیں، یہ نظام جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، یہ نظام ہے کیا؟ یہ استعماری نظام نہیں، یہ جمہوری نظام نہیں، یہ آمریت نہیں، یہ ملوکیت نہیں، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ در حقیقت استعماری نظام ہے۔ استعماری نہ عین کے ساتھ نہ، بلکہ ہے کے ساتھ، ہے جیم والی، ہے جیم والی ہے حلوے والی، جس کو آپ کہتے ہیں، علماء جس کا کہتے ہیں ہے حلوے والی۔ اچھی ہے نا، یہ پورے الف سے یہ تک، یہ ایک اچھا لفظ ہے جس سے حلوہ لکھا جاتا ہے۔ علماء نے اس کا نام رکھا ہوا ہے حلوے والی۔ علماء تو نہ کہیں جو حلوہ خور طبقہ ہے حلوے والی۔ استحمار حمار سے ہے، حمار قرآن نے استعمال کیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ وہ لوگ جن کو آسمانی کتاب دی گئی لیکن انہوں نے آسمانی کتاب پر عمل نہیں کیا، اسے منشور نہیں بنایا، اسے آئین نہیں بنایا، ان کی مثال گدھے کی مثال ہے۔ استحمار یعنی عوام کو گدھا بنانا، الو بنانا، بیوقوف بنانا۔ گدھا بنانا محاورہ ہے، بیوقوف بنانا کسی کو۔ خوب کیا ہوگا یہ کام، پاکستان میں عام ہے یہ کام، دوسروں کو بیوقوف، دکاندار گاہک کو بیوقوف بناتا ہے، گاہک دکاندار کو بیوقوف بناتا ہے، رشتہ دار کو بیوقوف بناتا ہے، میاں بیوی کو بیوقوف بناتا ہے، بیوی میاں کو بیوقوف بناتی ہے، ہر آدمی کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اب میڈیا سب کو بیوقوف بناتا ہے، سب کو۔ اب یہ ہمارے رحمان ملک صاحب ہیں، یہ ماہر ہیں اس کام کے، ساری قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ملک میں کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے، اور ابھی تک نہیں دی انہوں نے۔ ہاں بالکل، آئندہ بھی نہیں دیں گے کسی کو۔ آپ بھی ذہن سے نکال دیں، اگر دہشت گردی کی اجازت چاہیے تو وہ نہیں دیں گے آپ کو کبھی، انہوں نے پکا عہد کیا ہوا ہے۔
لوگوں کو بیوقوف بنانا، الو بنانا. اس وقت جو پاکستان کے اندر نظام ہے یہ استعماری نظام نہیں، استحماری نظام ہے. عوام کو بیوقوف بنانا، عوام کو الو بنانا، عوام سے کھیلنا. اور دیکھو جس طرح کسی کو الو بنانا جرم ہے، الو بننا بھی جرم ہے. دہشت گرد ہونا بھی جرم ہے، دہشت زدہ ہونا بھی جرم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت زدہ ہونے میں فضیلت ہے، جنت جائے گا دہشت زدہ. نہ، اللہ کا فرمان ہے کہ نہ، بعض دہشت گرد بھی جہنم جائیں گے، دہشت زدہ بھی جہنم جائیں گے. عزیز من، اگر پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، تو دہشت زدگی تو ختم کر سکتے ہو آپ. دہشت زدہ تو نہ ہو تم. مٹھی بھر کتنے دہشت گرد ہوں گے؟ اگر بہت زیادہ مبالغہ بھی کریں 2000 دہشت گرد ہوں گے پاکستان میں. 2000 دہشت گرد، 18 کروڑ دہشت زدہ، 5 کروڑ شیعہ دہشت زدہ. اگر دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے، دہشت زدگی تو ختم کرو. کیوں دہشت زدہ ہوتے ہو؟ یہ دہشت زدگی جرم ہے، جرم. اگر تمہیں بیوقوف بناتا ہے سیاستدان، بیوقوف بناتا ہے تمہیں، یا وہ نام نہاد مذہبی پیشوا تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، تو کم از کم میں تو بیوقوف نہ بنوں، قوم بیوقوف نہ بنے. گدھا بناتے ہیں، پھر گدھے پہ سواری بھی لیتے ہیں. ظاہر گدھے سے کام لینا دیا جاتا ہے. سواری گدھے کی سواری سب کو اچھی لگتی ہے، خصوصاً جب یہ گدھا عوام کو بنایا جائے اور عوام پر سواری لی جائے. اب اس تناظر میں کہ یہاں پر اس مملکت کے اندر استحماری نظام برپا و نافذ ہے. استحماری نظام کا انتخاب و الیکشن کیا ہوتا ہے؟ جمہوری الیکشن اور ہوتا ہے. اب کل ہی ایک جوان مجھ سے پوچھ رہا تھا، جی ایران میں ووٹیں ڈلتی ہیں. میں نے کہا بھائی جمہوریت ووٹیں ڈالنے کو نہیں کہتے. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام حاکم ہے، حق حاکمیت عوام کو ہے، عوام اپنا حق حاکمیت کسی کو سونپ دیتے ہیں. اس کا نام جمہوریت ہے. ورنہ جس مقصد کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں تو یہ نہیں کہ یہ جمہوریت ہے. ووٹنگ اور چیز ہے، جمہوریت اور چیز ہے. اکثر اوقات یہ مسجد کے لیے کوئی ٹیم بناتے ہیں، ووٹیں ڈال دیتے ہیں. آپ اس کو نہیں کہتے جمہوریت. مثلا کوئی چیز ہوتی ہے جی، یہ مثلا یہ انتظامات کس نے کرنے ہیں، آپ رائے لیتے ہیں، یہ رائے دیں کس نے کرنے ہیں. 4 آدمی کہتے ہیں یہ انتظام کریں، 4 آدمی کہتے ہیں، 3 آدمی کہتے ہیں یہ، کہتے ہیں یہ اکثریت نے کہہ دیا یہ انتظامات کریں، یہ ذمہ دار ہیں. اسے جمہوریت نہیں کہتے. پاکستان میں یہ ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں، جوانوں کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، یہ چھوٹی چھوٹی طالب علمانہ باتیں بزرگوں کو تو معلوم ہے، یہ جوانوں کی خاطر عرض کر رہا ہوں، اپنے ان عزیزوں کی خاطر. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹوں کو جمہوریت نہیں کہتے. جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ جمہور اپنا حق حاکمیت کسی شخص کو یا پارٹی کو عطا کر دے ووٹوں کے ذریعے سے. لیکن ووٹیں حق حاکمیت کے علاوہ بھی ہوتی ہیں. کبھی کوئی ذمہ دار چننے کے لیے، کبھی کوئی اور کام کرنے کے لیے. مثلا جی مسجد یہاں بنانی ہے یا وہاں بنانی ہے، کہتے ہیں جی ووٹیں ڈال لیتے ہیں، رائے ڈال لیتے ہیں. رائے لے کے اکثریت نے کہا وہاں بنانی ہے. اس کو جمہوریت نہیں کہتے. کیوں کہ جمہور نے اپنا حق حکومت نہیں دیا کسی کو، بلکہ جمہور نے ایک مصلحت تشخیص دی ہے کہ وہاں مسجد بنانا بہتر ہے. اس کو ان ووٹوں کو جمہوریت نہیں کہتے. ہر نظام میں ووٹوں کا معنی وہی ہوتا ہے جیسا وہ نظام ہو. جمہوریت میں اگر ووٹیں ڈالیں تو وہ الیکشن جمہوری ہوتا ہے. لیکن استحماری نظام میں اگر ووٹیں ڈالی جائیں، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ استحماری نظام یعنی جہاں سیاستدان کا کام، سیاسی پارٹی کا کام لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو، اور بیوقوف بنا کر، گدھا بنا کر ان پر سواری لینا ہو. اب عوام سے کہا جاتا ہے ووٹیں ڈالے. اس ووٹنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس ووٹ کا معنی یہ ہے کہ ان سے پوچھ لو کہ یہی سوار جو تم پہ چڑھا ہوا ہے یہی بیٹھا رہے، یا تھک گئے ہو نیا تازہ دم سوار آ جائے تمہارے.
سوار بدلنا ہے یا نہیں؟ سوار بدلنے کی بات ہو رہی ہے. کو ووٹ دیں گے ہم، یا سوار بدل لیں گے یا کہیں گے یہی سوار ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالت ایک ہی رہے گی تمہاری. عزیز من، ملک اس سے نہیں بچ سکتا کہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے، عوام کو معاذ اللہ استغفر اللہ گدھا بنایا جائے، اور عوام بھی باور کر لیں گے ہم یہی ہیں، اور پھر انہیں کہا جائے کہ اب سوار آپ کا انتخاب ہے، سوار بدلنا ہے، کون سواری کرے. عزیز من، الہی نظام کو چھوڑ کر اگر انسان آبائی نظام یا سامری کے نظام کی طرف اگر آ جائے تو سامری کے نظام میں عوام کبھی بھی وہ مقام نہیں پا سکتے جو اللہ کے نظام میں ان کے لیے مقرر ہے. فرعونی نظام، طاغوتی نظام، کیوں قرآن طاغوتی نظام کو کنڈم کرتا ہے؟ کیوں طاغوتی نظام سے دوری کی تلقین کرتا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کو چھوڑے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے. اس لیے کہ طاغوتی نظام میں فرعون کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ استخف قومہ، ایک کام جو فرعون نے کیا وہ یہ کیا کہ اپنی قوم کو گدھا بنایا. استخفہ یعنی ہلکا، سبک، بے وقوف بنایا. اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا کر اور انہیں کیا کہا کہ انا ربکم الاعلی. اس کا ترجمہ اگر کریں، فرعون کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ فرعون یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم بے وقوف ہو، تم گدھے ہو، اور میں تمہارے اوپر رب بن کر سوار ہو گیا. استخف قوم کو خفیف کرنا، قوم کو سبک و ہلکا کرنا، قوم کو بے آبرو کرنا، قوم کی حیثیت و وزن کو کم کرنا. اللہ کا نظام، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سہارا لے گا، اللہ کے علاوہ کسی کا سہارا لے گا، خدا اسی کے ہاتھوں اس کو رسوا کرے گا. یہ قانون ہے اللہ کا جو امام فرما رہے ہیں، قانون ہے اللہ کا. آپ کے سامنے اب آ جانے چاہیے نمونے جو آپ نے دیکھے ہوں گے اپنے ارد گرد، کہ جب بھی کسی نے دوسرے کو دوست بنایا اور دوستی کا معیار اللہ نہیں تھا، اسی دوست کے ہاتھوں خدا نے اس کو رسوا کیا. دوستوں کے ہاتھوں رسوا ہونے والے، ساتھیوں کے ہاتھوں رسوا ہونے والے، پارٹنر کے ہاتھوں رسوا ہونے والے، اپنے شریک کے ہاتھوں رسوا ہونے والے، پھر تعجب بھی کرتے ہیں جی دیکھو میں نے اس کا سہارا لیا تھا، اس پر بھروسہ کیا تھا، اس پر اعتماد کیا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا. کیونکہ قانون خدا کا یہی ہے کہ مجھے چھوڑ کر جس کو اپناؤ گے میں اسی کے ذریعے تمہیں رسوا کروں گا. نظام امامت میں کیا کمی ہے؟ مجھے ایک مبلغ کا جملہ یاد آ جاتا ہے، خدا رحمت کرے انہیں، ابھی نہیں ہے اس دنیا سے، چلے گئے ہیں. ایک پاکستان کے ایک علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے. سادات آغاز پاکستان بنا جب تو وہ آئے تھے لکھنؤ سے تبلیغ کرنے. سادات کے جہاں جہاں سادات آباد تھے وہاں جا کر وہ تبلیغ کرتے تھے. چونکہ انہیں بتاتے تھے تمہارے اجداد کا مذہب کیا ہے. ایک جگہ پر گئے، پہاڑی سادات تھے، انہیں بتایا گیا کہ یہاں پر سادات آباد ہیں تو آپ ان کو تبلیغ کریں. چلے گئے. وہ سادات، ظاہر سادات جہاں پر ہوں فسادات وہاں زیادہ ہوتے ہیں. گئے، سادات کے بڑے شاہ صاحب بزرگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ ادھر ادھر کہیں گئے ہوئے تھے. مولانا گئے، کتابیں اٹھائی ہوئی، بیگ اپنا تھیلا، تو جا کر سلام کیا، کہا کہ میں لکھنؤ سے آیا ہوں مبلغ بن کر، اور آپ کو سمجھا، میں نے سنا یہاں سادات آبادی اور آپ شاہ صاحب ہیں، میں آپ کو تبلیغ کرنے آیا ہوں. شاہ صاحب نے کہا کہ بستہ اپنا کتابوں کا ادھر رکھ، بھینسیں صبح سے پیاسی ادھر بندھی ہوئی ہیں، پہلے جلدی لے جا بھینسوں کو پانی پلا کے لا. مولانا کو بھینسوں کا پانی پلانے کے لیے بھیج دیا. چلے گئے. انہوں نے کہا شاہ صاحب ہے، حکم دیا، سادات ہیں. وہ بھینسوں کا پانی لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ آج بھینسوں کا یہ صاف کرنے والا کوئی نہیں ہے باڑا، تم یہ صاف بھی کر دو. وہ صاف کرایا. پھر کہا ان کو بھوسا بھی ڈال دو، چارہ بھی ڈال دو. باہر کے سارا کام کرایا اور پھر روٹین ہی بن گئی، روز مولانا سے وہ بھینسوں کا کام کرواتے. آخر مولانا نے کہا بھائی میں جس مقصد کے لیے آیا وہ بھی تو سنو میری بات. ایک دن انہوں نے گھیر لیا سیدوں کو اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں
اپنے اجداد کا دین سکھاؤں، رسول اللہ کا دین سکھاؤں، قرآن کا دین سکھاؤں. کہا دین کو چھوڑو، ہم جانتے ہیں سارا کچھ. وہ باہر گئے، انہوں نے سنی انسنی کر دی، چونکہ وہ نہیں تھے اپنے سلسلہ آل رسول پر نہیں تھے وہ سادات. انہوں نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا، توجہ فرمائیں، میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں غور کے لیے. انہوں نے کہا ان سادات کو کہ دیکھو بھائی، تم مجھ سے تنگ ہو گئے ہو، میں تم سے تنگ ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا آپ کے پاس. میری ایک آخری بات سن لو، یہ آخری جملہ میں کہہ کے پھر میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا. آپ مہربانی کرو، سارے سیدوں کو جمع کرو، اور میں آخری جملہ کہہ کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس طرح جان چھوٹتی ہے تو بہتر ہے. ہم بات سارے آج بیٹھتے ہیں، یہ اپنی آخری بات کرے، اور انہوں نے سمجھا کوئی پیسے مانگے گا، چندہ مانگے گا، وہ ہم دے دیں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، جان چھوٹے گی ہماری. انہوں نے بٹھا کر مولانا نے کھڑے ہو کر انہیں کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم سید ہو؟ کہا سید ہے. کس کی اولاد ہو؟ رسول اللہ کی اولاد ہے. رسول اللہ کی اولاد کہاں سے چلی؟ رسول اللہ کی دختر عظیم الشان سے، جناب سیدہ سے چلی. جناب سیدہ سے چلی. کہا مجھے یہ بتاؤ آپ کہ جب مرو گے تم اور محشر میں جاؤ گے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اور جناب سیدہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، جو کہ قیامت میں تم ملو گے بلا کر اپنی جدہ سے جا کر، اور اگر تمہاری جدہ اے سیدو، تمہاری جدہ، تمہاری ماں اگر تم سے پوچھ لے وہاں پر کہ میرے بیٹے جعفر صادق کے مکتب میں کس چیز کی کمی تھی جو اسے نہیں مانتے تھے، تو مجھے بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کہ بس یہی بات میں نے کرنی تھی. سیدوں نے سوچنا شروع کیا. دیکھیں انہوں نے کسی کو کنڈم نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ سے اگر آپ کی جدہ پوچھے کہ میرے بیٹے کی تعلیمات میں کیا کمی تھی جو تم نے اس کی بات کو نہیں مانا، کیا جواب دو گے؟ سیدوں نے غور کیا، اور آج بھی وہ پوری آبادی وہ الحمدللہ مکتب آل رسول پر قائم ہے. اس ایک جملے نے ان کو بدل دیا. ان سے وہی جملہ اس بزرگ کا خدا رحمت کرے اس شخصیت کو، ہستی کو، اس کو تھوڑے سے تصرف کے ساتھ تھوڑا سا بدل کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیز من، استعمار کے زمانے میں ہم اور ہمارے اجداد 100-200 سال انگریز کو مانا، استعمار کو مانا، اور جب سے پاکستان بنا استحمار کو مانا. استعمار نے غلام بنایا، استحمار نے ہمیں بیوقوف بنایا. ان سب کو ہم نے مان لیا. اور اگر آج ہم سے کوئی پوچھے، امام زمان پوچھے، رسول اللہ پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے نظام میں کیا کمی تھی، نظام امامت میں کیا کمی تھی، نظام ولایت میں کیا کمی تھی کہ تم استعمار پہ راضی رہے، استعمار پہ راضی رہے، اگر راضی نہیں رہے تو نظام ولایت پہ راضی نہیں رہے، کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو؟ کیا جواب دو گے؟ آج امام زمان کس چیز کے منتظر بیٹھے ہیں؟ اسی چیز کے منتظر بیٹھے ہیں کہ تم زبانوں سے تو مجھے اللہ جل کہتے ہو، استحمار قبول ہے تمہیں، جو تمہیں گدھا بناتے ہیں وہ قبول ہے تمہیں، انہیں سواری دینا قبول ہے تمہیں، لیکن میں جو تمہاری نجات کے لیے آ رہا ہوں وہ میں قبول نہیں. تجھے امامت قبول نہیں، تو ولایت قبول نہیں. عزیز من، اللہ کا نظام ولایت کا نظام ہے. کیوں پاکستان کی سرزمین محروم ہو نظام ولایت سے؟ جو نظام ولایت خدا نے بشر کے لیے بنایا، انسان کے لیے بنایا، وہ اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ زندگی بسر کرے، نظام الہی کے تحت زندگی بسر کرے. ہمارا فریضہ کسی کو سواری دینا نہیں ہے. نہ سواری لو نہ سواری دو، نہ کسی کو گدھا بناؤ نہ گدھا بنو، نہ دہشت گرد بنو نہ دہشت زدہ بنو. یہ راہ نجات ہے ہمارے لیے، یہ راہ نجات ہے جو اس نسل کو سمجھ میں آنی چاہیے. عزیز من، ورنہ سوار بدلنے سے 60 سال سے سوار بدلے ہم نے، ہر 5-10 سال بعد سوار بدلے. ووٹوں سے سوار نہیں بدلا، فوجی آ گیا وردی پہن کر کہ ابھی میری باری ہے. ایسے ہوتا ہے نا. یہ لڑکے اگر مثلا کبھی سواری لینی ہو، میں کہ واقعہ نقل کیا کہ ہم چھوٹے تھے اسکول ایج میں،
تو پیسے نہیں ہوتے تھے، 1-1 روپیہ سب کے پاس ہوتا، 10 آدمی جمع ہو جاتے، جا کر کرائے پہ سائیکل لیتے تھے، سائیکل لے کر پھر اس پہ باری باری بیٹھ، 1 گھنٹے کے لیے سائیکل ہوتا تھا، 10 روپے اس کا کرایہ ہوتا تھا۔ ممکن ہے کیا ہو آپ نے بھی یہ کام، جو ہماری ایج ہم سے بڑے ہیں بزرگ، اب تو بچوں نے موٹر سائیکلیں اپنی خرید لی ہیں، اس وقت نہیں ہوتی تھی۔ خوب سائیکل کرائے پہ لیتے تھے، ان میں سے کچھ کو چلانا آتا تھا، کچھ کو نہیں آتا تھا۔ وہ جن کو چلانا آتا تھا وہ تو 1 آدھ راؤنڈ لگا لیتے، جن کو چلانا نہیں آتا تھا وہ ابھی لے کے دوڑتے تھے سائیکل کے ساتھ، تھوڑا سا دوڑتے تھے، دوسرا آ کے کہتا تو پیچھے ہٹ، پرے ہٹ، میری باری ہے، تو ہٹ جا، بھی میری باری ہے۔ تو اسی طرح وہ کسی کو ملتی کسی کو نہ ملتی۔ آج جب میں دیکھتا ہوں اس استعماری نظام میں یہ سیاسی پارٹیوں کی ہوس و شہوت اقتدار، تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ جس طرح بچے سائیکل پر سواری کے لیے لڑتے تھے، یہ گدھے پر سواری کے لیے لڑتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ گدھا بنایا ہم نے سب مل کے ہے، سواری فقط تو لیتا ہے، اب میری بھی باری آنے دے، مجھے بھی بیٹھنے دے، مجھے بھی بیٹھنے دے۔ عزیز من، سوار بدلنے سے نہ یہ ملک بچتا ہے نہ یہ ملت بچتی ہے۔ کس طرح سے بچتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں نجات کی طرف بلائیں، ان کی دعوت پر لبیک کہو، یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے۔ ورنہ یہی سوار بدل بدل کے 60 سال پاکستان کے گزرے، 60 اور گزر جائیں گے اسی قسم و برسی کے اندر، اور یہی سما ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے پاکستان جدھر جا رہا ہے ادھر مزید مہلت ملے، خداوند تعالیٰ اس ملک کو بچائے انشاءاللہ۔ عزیزان، دیکھیں ابھی ربیع الاول ہے، جشن و سرور کے ایام اور پہلے ایام سوگ گزرے، ایام سوگ پہلے۔ ایام سوگ میں ختم کر دیا ہم نے رسومات، سوگ کی ختم کی، جشن کی رسومات، کالے کپڑے اتار کے چراغاں کرنا شروع کر دیا، نوحے قصیدے ختم کر کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ سوگ کی رسمیں، یہ جشن کی رسمیں، خوب یہ دن بھی چلے جائیں گے، پھر نارمل ہو جائیں گے۔ نہ محرم اس لیے ہے کہ فقط رسومات انجام دے کے چھوڑ دو اور ودا کر دو، اور نہ ربیع الاول اس کے لیے ہے کہ رسمیں ادا کر کے چھوڑ دو، بلکہ در حقیقت اگر جوڑا جائے، تعلق جوڑا جائے تو دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ عزیزان من، گہرا تعلق اس میں ہے، بڑا گہرا تعلق ہے کہ رسومات وہ چیزیں ہیں جو تمہارے آبا نے قائم کی ہیں، اور جو انبیاء نے سنتیں قائم کی ہیں وہ فریضے اور ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ایام جو رسول اللہ سے منسوب ہیں، سب سے بڑا فریضہ امت کا ان گستاخوں کو جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں بے حرمتی و گستاخی کی ہے، ان کو سزا دینا ہے، ان کو سزا دینا ہے جو بھول چکے ہم نعت کی رسم پڑھ کے ختم کر کے محفل برخاست کر دی۔ کربلا کا پیغام کیا تھا؟ آخری ندا جو سید الشہداء علیہ السلام نے جنگ سے پہلے میدان کربلا میں دی استغاثہ، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔ آیا کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے؟ آیا کوئی ہے جو ہماری فریاد سنے؟ اور آیا کوئی ہے جو حرم و حرمت رسول کا دفاع کرے؟ کوئی ہے حرمت رسول کا دفاع کرنے والا؟ سید الشہداء خود، باقی لوگ سب رسومات میں شامل تھے، کوئی حج کی رسمیں، کوئی زیارت کی رسمیں، کوئی عبادت کی رسمیں، کوئی آبائی رسمیں انجام دے رہا تھا۔ سید الشہداء نے احرام کھولا، حج ترک کیا، لوگوں کو تعجب ہوا کہ حج کے دن حج چھوڑ دیا،
امام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب حج، کعبہ، مکہ و مدینہ و منا و عرفہ و زمزم و صفا و مروہ، اگر ان کی حرمت و احترام محفوظ ہو اس وقت فریضہ حج کرنا ہے، لیکن جب کعبہ کا احترام ہی محفوظ نہ ہو اس وقت فریضہ حج کرنا نہیں بلکہ حرمت بچانا ہے، حرمت بچانا فریضہ ہے۔ اس وقت فریضہ احرام پہننا نہیں بلکہ کفن پہننا ہے، اس وقت فریضہ بکروں کی قربانی دینا نہیں بلکہ اولاد کی قربانی دینا ہے، اس وقت فریضہ میدان عرفہ نہیں بلکہ میدان کربلا ہے۔ فریضے سمجھو کیا فریضے ہیں اس وقت۔ آج امت کا فریضہ انہی حرمتوں کا جو پائمال ہو رہی ہے ان کا دفاع کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، یہ کربلا کا پیغام ہے۔ بہت آسان ہے، جناب سید ساجدین نے اپنا تعارف کروایا یزید کے سامنے دربار یزید میں کہ جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے میں کون ہوں۔ امام نے جب انہیں تعارف کروایا پہلے فرمایا میں انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن علی المرتضیٰ۔ یہاں تک تو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کیونکہ یہ ابن ہے، یہ فرزند ہے، فرزند رسول اللہ ہے، لیکن یہاں سے آگے سید ساجدین کیا فرماتے ہیں؟ انا ابن کعبہ، انا ابن مکہ، انا ابن زمزم، انا ابن صفا، انا ابن مروہ۔ میں کعبہ کا فرزند ہوں، میں مطاف کا فرزند ہوں، میں حرم کا فرزند ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں، میں مروہ کا فرزند ہوں۔ امام یہ فرما رہے تھے کہ میں وارث کعبہ میں ہوں، فرزند کعبہ میں ہوں۔ کیوں میں فرزند کعبہ ہوں؟ اس لیے کہ کعبہ میں جا کر رسم بجا لانے سے کوئی فرزند کعبہ نہیں بنتا، حرمت کعبہ بجانے سے انسان فرزند کعبہ بنتا۔ آج امت رسول بننا ہے آپ کو، امت رسول فقط نعت پڑھنے سے نہیں ہو سکتے، فقط حسین کا نوحہ پڑھنے سے حسینی نہیں ہو سکتے، وہ حرمتیں بچاؤ جو حسین علیہ السلام نے بچائی، اور طریقہ بھی بتا دیا حرمتیں بچانے کا۔ حرمتیں بچاؤ، حرمتیں بچانے کے لیے کچھ حرمتیں قربان کرنا پڑتی ہیں، کچھ حرمتیں قربان کرنا۔ توجہ فرمائی، حرمت رسول و حرمت دین رسول بچانے کے لیے شبیہ رسول کو قربان کر دیا۔ کتنی بڑی قربانی دی شبیہ رسول کو۔ یہ وہ ہستی تھی جناب علی اکبر۔ میں مسائل پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ ایک عظیم انسان، ایک حاجی، ایک زائر الہی کی برسی ہے، وہ میں صرف اشارہ کرتا ہوں دو جملے۔ اتنی بزرگوار ہستی ہیں جناب علی اکبر، بہت بزرگ ہستی ہیں، بہت بہت عظیم۔ ہم شان علی اکبر نہیں سمجھ سکتے، کوشش بھی کریں نہیں سمجھ سکتے۔ میں صرف ایک جملہ نقل کرتا ہوں کہ روایت کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں، اس سے آپ کو شان علی اکبر سمجھ میں آ جائے گی کہ جو لوگ شان علی اکبر کو سمجھتے ہیں عزیزان، شان علی اکبر کیا ہے کہ جناب ثانی زہرا جو صبح سے سید الشہداء گنج شہداء میں ایک ایک لاش کو مقتل سے اٹھا کے لاتے اور بی بی جاتی جا کر ان لاشوں پہ گریا کرتی۔ جب بی بی کے اپنے دو فرزند لائے امام علیہ السلام، بی بی آئی دیکھتی رہی لیکن روئی نہیں، لیکن جب جناب علی اکبر کی لاش آئی اور بی بی کو خبر دی گئی کہ شبیہ رسول مقتل سے واپس آ گئے ہیں، بس یہ سننا تھا، اپنے خیمے سے اس طرح سے تیزی سے نکلی بی بی کہ پہلی دفعہ ثانی زہرا کے سر سے چادر سے اتر گئی چادر، اور ننگے سر ہو کر بی بی خیمے سے باہر دوڑی اور فریاد کرتی ہوئی دوڑی، واہ اکبر، واہ اکبر، واہ حسین، واہ مصیبتا۔ اب بی بی کی چادر اٹھا کر ثانی زہرا کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی جا کر بی
بی کے سر پر چادر ڈالی اور بی بی اسی حالت میں جا کر جناب علی اکبر کی لاش سے لپٹ کر فریاد کر کے زار زار رونے لگی اور بیان کرنے لگی. اس طرح سے روئی بی بی کہ پوری کربلا میں کوہرام برپا کر دیا. عزیزان یہ عظمت علی اکبر تھی. یہ قربانی کیوں دی؟ حرمت رسول بچانے کے لیے. حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. اکبر کو قربان کر کے اکبر کا بابا اب حرمت رسول بچانے والوں کو نگاہیں دے رہا ہے کہ اے مومنوں، میرے ماننے والے شیعوں، میں نے تو اپنی قربانی دے دی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، لیکن حرمتیں ابھی محفوظ نہیں ہوئی ہیں. اب آپ کی باری ہے، میدان میں آؤ، ان حرمتوں کو محفوظ رکھو. عزیزان اب ملت کی باری ہے، اب امت کی باری ہے کہ ان حرمتوں کو محفوظ رکھے. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا اللہ 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 یا اللہ. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. بالخصوص جناب مرحوم و مغفور ملک عزیز صاحب، پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما. ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ انہیں ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرما. خداوندہ جو مومنین مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما. محبت و الفت برقرار فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم و ستم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. ان کے حامیوں ان کے مہروں کو نیست و نابود فرما. تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما. مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما. مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما. مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما. مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما. حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، پیروان امیر المومنین جہاں کے بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، دیگر مقامات پر، خدا بندہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، بالاخص مرحوم و مغفور جناب ملک عزیز صاحب کی روح پرفتوح کے لیے، و بالاخص شہداء کے لیے، و خاص کر امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں.